أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سبق نمبر 28 یہ پچھلے کل کے سبق سے بچا ہوا ہے، اسے ہم پہلے لیں گے۔ من ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد میں یہ ہم صرف صغیر کر رہے ہیں۔ صرف صغیر میں کیا ہے؟ ماضی، مضارع، امر، فاعل، مفعول اور فعل یا مصدر جو ہے بنائے جاتے ہیں۔ اس وقت ہم اجوف سے کچھ لے رہے ہیں افعال۔ اجوف وہ فعل ہے کمزور، بلکہ کمزور نہیں، صحیح فعل میں سے وہ ہے محموز میں سے جس میں حمزہ جو ہے وہ آتا ہے۔ تو یہ مثال شروع میں جیسے یہ اس وقت ہے، پھر اسی طرح اجوف درمیان میں اور ناقص جو اس میں آخر میں ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ماضی میں ہے آملہ، یہ حمزہ آ رہا ہے نظر۔ مضارع میں یا مولو، دیکھیں حمزہ موجود ہے۔ امر میں آئے اومل، حمزہ غائب ہو گیا، حمزہ کی جگہ کیا ہے؟ واو آ گیا۔ آگے چلیں آملن، معمولن اور عملن، اس میں تبدیلی کہاں آئی ہے؟ یہاں امر میں آئی ہے۔ یہ واو جو پہلے نہیں تھا ان سب میں، وہ یہاں آ گیا۔ مفعول کا واو جو ہے وہ تو مفعول کی وجہ سے ہے کہ اس میں واو لگانا پڑتا ہے، باقیوں میں کہیں واو نہیں ہے، یہاں نظر آیا۔ دوسرا دیکھیں آسارا یاسرو ایسر، آسر معصور اسر، یہاں ماضی میں حمزہ ہے، یہاں بھی حمزہ ہے، یہاں وہ حمزہ نہیں ہے۔ یہ جو شروع میں حمزہ لگ رہا ہے یہ حمزہ جو ہے وصلی ہے، جو کہ امر میں لگتا ہے آگے، بلکہ یہاں پہ ایک نیا لفظ نظر آ رہا ہے جو یا ہے۔ پہلے یہ یا یہاں نہ ماضی میں تھا نہ مضارع۔ مضارع میں جو یا ہے یہ تو علامت مضارع ہے، یہ وہ تبدیل شدہ نہیں ہے۔ یہاں البتہ جو ہے یہ تبدیل شدہ آیا ہے۔ کیوں؟ امر ہم بناتے ہیں مضارع سے، علامت مضارع کو ہٹا دیتے ہیں اور آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں، تو یہ بننا چاہیے تھا آسر، لیکن یہ بن رہا ہے اسیر، یا آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ تبدیلی ہوئی ہے۔ آگے دیکھیں آلیفا یا الفو الف، آلفن معلوف الفت یا الفتن۔ اب اس میں جو ہے پھر غور کیجئے، یہاں پہ حمزہ ہے ماضی میں، یہاں بھی ہے، ادھر امر میں حمزہ نہیں نظر آ رہا۔ آپ کہیں گے یہ حمزہ نہیں ہے الف زیر، یہ ہے، یہ وہ حمزہ نہیں ہے جو اصل تھا، وہ زبر کے ساتھ تھا، یہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے، یہ حمزہ وصلی ہے جو امر بناتے ہوئے لگتا ہے۔ لیکن تبدیلی یہ نظر آ رہی یہاں پہ، یا نظر آ رہی جو اور کسی صیغے میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ امر میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ ادوبا یا دبو ادب، آدیبن ادبن۔ اب یہاں دیکھیں یہ واو پھر امر میں نظر آ رہی ہے، آگے کہیں نہیں تھی۔ یہاں بھی حمزہ ہے، یہاں بھی حمزہ ہے، ادھر حمزہ ہے ہی نہیں۔ یہ پیش والا جو ہے یہ حمزہ وصلی ہے جو امر بناتے ہوئے ایک حمزہ ہم لگاتے ہیں۔ جن لفظوں میں یہ لام لکھا ہوا ہے ان سب میں تغیر تبدیلی ہوئی ہے، اور جہاں جوازن تبدیلی تغیر ہو سکتی ہے ان کے آگے یہ جیم لکھا جائے گا کہ یہاں تبدیلی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ معمولن کی جگہ معمولن بھی آ سکتا تھا،
سورن کی جگہ موسورن بھی لکھ سکتے ہیں، معلوفن کی جگہ مولوفن بھی ہے، یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں، نہ کریں تو حرج نہیں ہے۔ ہاں یہاں امر میں لازمی ہوگا۔ ثلاثی مزید فی سے دیکھتے ہیں، وہ تھے مجرد۔ اب ثلاثی میں دیکھیں، ماضی میں ہمارے طرف سے الفا یعلف آلف مؤلفن مولفن اور الافن، آپ اس میں سے کوئی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں کہیں پہ؟ یہ دیکھیں مضارع میں واو آ گیا، الفا ماضی میں نہیں تھا، یہاں ایک آ گیا، کوئی اور تبدیلی نوٹ کریں جی۔ اس صرف صغیر میں ایک تبدیلی تو یہ آئی کہ مضارع میں جو ہے حمزہ آنے کی، حمزہ بھی موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کیا ہے، واو کی کرسی پہ آیا ہے، یعنی حمزہ واو کی کرسی پہ بیٹھ کے آیا، تو یہ اضافی تبدیلی ہے۔ اور ان میں کسی میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہو؟ امر میں لام کے نیچے زیر ہے۔ اچھا، اور یہ دیکھیں مصدر میں دیکھیں ایلافن، یہ یا آئی ہوئی ہے، یا یہاں کہیں کہیں بھی نہیں ہے، کسی اور صیغے میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ یا بھی تبدیل ہو کے آیا ہے۔ اگلا دیکھیں الفا یو الف، الف مولف مولف تعلیف، جی ہاں یہ یہاں تو یہ واو واضح نظر آ رہی ہے کہ مضارع میں واو نہیں آنا چاہیے تھا، واو آ گیا۔ کوئی اور تبدیلی اگر آپ کو کہیں نظر آ رہی ہو؟ مصدر میں بھی یا آئی ہے، کہاں پہ یا یہ ہے؟ مصدر میں، جی ہاں آپ مصدر درست میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ تبدیلی ہوئی ہے۔ اگلف دیکھیں اعلف یعلف آلف معالف معالف معالفت، ہاں جی مضارع میں تو تبدیلی یہ واو بہت واضح نظر ہے، کہیں اور تبدیلی نوٹ کریں؟ وہی مضارع میں واو آ گیا، واو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچھا تعلف یتعلف، تعلف متعلف متعلف تعلف، دیکھیں یہاں کہاں پہ تبدیلی آ رہی ہے؟ ادھر کوئی بھی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں تعلف یتعلف تعلف متعلف متعلف تعلف، جی کہاں پہ تبدیلی ہے؟ کوئی تبدیلی، سوری اتالف یتالف اتالف اتالف متالف متعلف اتلاف، جی ہاں اس میں کوئی تبدیلی پوائنٹ آؤٹ کرے؟ میں یا کہاں پہ آئی ہے بھائی؟ مصدر میں جو یا، مصدر میں مصدر میں وہ جو تو یا، ماضی میں بھی یا کھڑی ہے، اوکے ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کو کمپیئر کریں گے تو ہمیشہ ماضی جی سے جی کمپیئر کرتے ہیں کیونکہ روٹ لیٹر وہاں پہ ہوتے ہیں۔ یہاں تبدیلی ہوئی ہے لیکن وہ تبدیلی ظاہری تبدیلی نہیں ہے، وہ سمجھنے والی تبدیلی ہے۔ آئیے دکھاتے ہیں، یہ اصل میں لفا میں جو ہے نا، یہ یا جو ہے تبدیل ہو کے آئی ہے، یا نہیں ہے یہاں پہ۔ یہاں پہ جو ہے کیا ہے، حمزہ ہے، وہ حمزہ جو ہے یا میں بدل کے آ رہا ہے، اور وہی مضارع میں بھی نظر آ رہا ہے، سوری مصدر میں بھی نظر آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں استانفا یستانف استانف استانف مستانف مستانف استناف، جی ہاں کوئی تبدیلی آپ کو اگر نظر آ رہی ہو کہیں؟
ماضی میں دیکھیں حمزہ ہے، جی ہاں ہے، مضارع میں ہے، امر میں ہے، فاعل میں ہے، مفعول میں ہے، مصدر میں کوئی حمزہ نظر آ رہا ہے؟ جی حذف ہو گیا، یہاں نہیں ہے۔ اچھا، چلیں اب اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ گردان کے افعال و اسماء میں فا کلمے کی جگہ حمزہ آیا ہے، اس لیے اسے محموز الفا کہیں گے۔ محموز الفا وہ جس میں فا کلمے پہ حمزہ ہے، اور اگر عین کلمے کی جگہ ہے تو اسے کہیں گے محموز العین، اور اگر جو ہے وہ لام کلمے کی جگہ ہے تو اسے کہیں گے محموز اللام۔ یعنی حمزہ جب کسی، حمزہ یہ یاد رکھیں، صحیح افعال ہم نے 3 دیکھے تھے، سالم، محموز اور جو ہے متاف۔ سالم میں کیا تھا؟ تینوں حرف صحیح ہوتے ہیں، ان میں نہ تو حمزہ ہوتا ہے، نہ یکساں حروف ہوتے ہیں، اور نہ ہی کمزور حرف ہوتا ہے، یعنی نہ 2 حرف ایک جیسے آئے، نہ حمزہ آئے، نہ کمزور آئے، تو اسے ہم سالم کہیں گے، جیسے ذہابہ ہم نے مثال دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا حمزہ کی دوسری قسم، اسے کہتے ہیں محموز۔ محموز کیا ہوتا ہے؟ جب حمزہ آ جائے صحیح الفاظ میں، حمزہ صحیح ہے لیکن حمزہ کی کیٹیگری انہوں نے علیحدہ کی ہے، تو لہٰذا جب حمزہ آ جائے گا تو اسے کہیں گے محموز۔ اگر حمزہ پہلے فا کلمے کی جگہ رہے تو محموز الفا، عین کلمے کی جا رہا ہے محموز العین، لام کلمے کی جا رہا ہے محموز اللہ۔ تیسری کیٹیگری جو تھی صحیح یا سالم، وہ صحیح افعال میں، وہ تھی مضاف کی۔ مضاف تو وہ ہوتا ہے مضاف، مضاف لے، یہ ہے مضاف۔ مضاف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ 2 یکساں حروف آ جاتے ہیں اور صحیح ہوتے ہیں، کمزور والے نہیں۔ یکساں کیسے آ جائیں گے؟ مثال کے طور پر دلہ، لام لام آ گیا، زنا، لام لام آ گیا، مدہ، لام لام آ گیا، ردا، لام لام آ گیا، تو یہ جو ہے دال دال آ گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ کہیں گے متف۔ یہ تینوں کے تینوں صحیح کیٹیگری ہے۔ تو ان میں جو محموز ہے اس کی 3 کیٹیگری ہے، محموز الفا، محموز العین، محموز اللہ۔ یہ ہم اس سے کہتے ہیں کیونکہ جب قواعد آتے ہیں وہ قواعد ان کی بات کرتے ہیں کہ محموز الفا میں ہوگا تو یہ تبدیلی ہوں گی، عین ہوگا تو اس میں یہ تبدیلی ہوگی، لام ہوگا تو یہ۔ اس وقت پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ عین فا لام کی کیا بات کر رہا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا عربی گرامر میں 3 حرف آپ کے پکے ہیں، فا عین لام، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، شروع کا کلمہ، درمیان کا کلمہ، آخری، جو مرضی اسے کہیں، وہ 3 جو ہے نا آپ کے پکے ہونے چاہیے۔ جہاں کہیں فا کلمے کی جگہ حمزہ نظر نہ آئے بلکہ کوئی حرف علت الف یا واو آئے تو سمجھ لو کہ یہ تبدیل ہوا ہے۔ جیسے اتلافہ میں تھا، وہاں حمزہ نے نظر نہیں آ رہا تھا، یا نظر آیا تھا، وہ اصل میں بدلی ہوئی حالت تھی۔ یہ ایک پوائنٹ۔ ثلاثی مجرد کی گردان میں صرف امر حاضر کے صیغوں میں تغیر نظر آتا ہے۔ ہم نے دیکھا سارے جو ہے صرف امر میں تبدیلی تھی اور کہیں تبدیلی نہیں تھی۔ جیسے او مولو سے، عملو، یہ حمزہ والا لفظ ہے، عملو سے یا ایسرو سے یا یہ جو ہے یہ سارے کیا ہیں؟ امر ہے۔ امل، اصل میں یہ عملو ہونا چاہیے تھا، حمزہ تھا لیکن واو کی شکل میں آیا۔ اسی طرح آسرت تھا، آسر، یہ کیا ہوا؟ اسیر، علف، اوب، ان سب یہ امر میں جو ہے حمزہ کی جگہ واو یا آئے ہیں، جنہیں ہم نے وہاں نوٹ بھی کیا تھا۔ اصل لفظ یہ بنتے تھے اعمل، اعصر، اعلف، اعذب۔ حمزہ جو ہے وہ سب میں تھا، یہ حمزہ جو ہے تبدیل ہو کے جو ہے کبھی واو کی شکل میں آئے، کبھی یا کی شکل میں آئے، کبھی یا کبھی واو میں بدلتا ہے۔ اب ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا، اگر اکٹھے 2 حمزہ آ جائیں تو جن میں پہلا متحرک اگر دوسرا ساکن ہو تو اب کیا کریں گے؟ پہلے تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا، 2 حمزہ آ جائیں، اگر دونوں متحرک ہیں تو پہلے والے کو ساکن کر کے اجتماع کر لیں گے، کھڑی زبر کی لے آئیں، یا پہلا جو ساکن ہے دوسرا متحرک ہے تو اجتماع ادغام کر لیں گے۔ اب ہے اگر 2 حمزہ ایسے آ رہے، پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے، تو اب کیا ہوگا؟ قاعدہ تخفیف نمبر 1 کے مطابق ان میں حمزہ کو واو یا پھر یا سے بدل دیا جاتا ہے، یعنی
اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو پہلا متحرک والا ہے اس کو یا پھر الف سے بدل دیتے ہیں، واو سے بدل دیتے ہیں کمزور حرف میں، مگر مذکور الف کے ماقبل اگر لفظ آ جائے تو امر کا حمزہ وصل تلفظ سے ساکت ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نے ایک لفظ بنایا، اس میں آپ نے حمزہ کو واو یا سے کیا اور حمزہ وصل لگا، جیسے اس لفظ کو آپ کسی لفظ سے جوڑیں گے، مثلا فا سے جوڑا، وا سے جوڑا، تو حمزہ وصلی جو ہے وہ آ جائے گا، وہ کیا ہے، اس کا تلفظ جو ہے ساکت ہو جائے گا، اور وہ جو تبدیل شدہ لفظ ہے وہ پڑھا جائے گا، اور حمزہ وصلی اپنی جگہ برقرار رہے گا، پڑھا نہیں جائے گا، برقرار رہے گا۔ مثلا اب یہ مثال دیکھیں، فَعَمُل، اصل میں یہ فا ہٹا دیں تو یہ ہے اعمل، 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 یہاں پہ یا کی شکل میں حمزہ ہے، لیکن جیسی فا آیا، حمزہ بھاگ کے آیا، یا کو ہٹایا، اس کی جگہ کھڑا ہو گیا، فَعَمُل، فَعَمُل بن گیا۔ اسی طرح ہمارا حمزہ تھا سیر، یا تھا، جیسے واو آئی، حمزہ بھاگ کے آیا، اس یا کو ہٹایا، خود کھڑا ہو گیا اس کی جگہ، حمزہ اصلی، تو کیا ہو گیا، وَأَسِّرْ۔ اور جو حمزہ وصلی تھا وہ دیکھیں لکھنے میں بھی نہیں یہاں ہے۔ اسی طرح وَلَف، یہاں کہتا وَإِلَف تھا، یا وَلِف تھا، واو یا جو ہے اس کی جگہ حمزہ آ گیا واپس۔ اسی طرح ادوب تھا، امر واو کے ساتھ تھا، حمزہ وصلی کے ساتھ، واو کے ساتھ، جیسے ہی سما کا لفظ جوڑا تو کیا ہوا، وہ آیا بھاگ کے حمزہ، اس نے حمزہ وصلی کو بھی ہٹا دیا اور واو کو بھی ہٹا دیا۔ ثلاثی مجرد کی گردانوں میں باب افعلا سے 3 لفظ الفا، آلف اور الاف، یہ جو ہے ان کے اندر کیا ہوتا ہے، الفا اصل میں الفا تھا، یعنی حمزہ تھا، یہ حمزہ ڈراپ ہو کر الف میں تبدیل ہوا اور یہ الاف یا ایلاف کی شکل میں ظاہر ہوا، افعلا کے وزن، اور الاف جو ہے افعیلا کے وزن پہ بنا، افعیلا کے وزن پہ، اور اسی طرح ایلافن جو ہے اصل میں ایلافن تھا، یہ حمزہ اصل میں یا کی تبدیل ہوا امر کے اندر، لیکن جب اس کا پیٹرن کیا ہے، افعالون کے وزن پہ ہے، ان میں بھی قاعدہ تخفیف استعمال ہوا ہے۔ حمزہ کو الف سے یا سے بدلنا لازم ہے، قاعدے کے اندر کیا ہوتا ہے، حمزہ کو یا تو الف یا پھر یا سے بدلتے ہیں۔ چھٹا باب جو ہے، باب انفعلا سے محموز الفا نہیں آتا، اس میں محموز الفا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ساتواں باب جو ہے اتلفا، اتلف اور اتلافن اس کا مصدر ہے، اس کے اندر جو یہ یا ہے نا، یہ اصل میں حمزہ سے بدلی ہوئی ہے، یہ حمزہ کی جگہ جو نظر آ رہی ہے یا، اس کو یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ جو اس باب سے 7ویں باب سے آتا ہے اس کے اندر یہ اتلفا میں یا اصل میں حمزہ کی جگہ آیا، کیونکہ اصل میں یہ لفظ ہے اتلفا، یہ حمزہ ہے، اور یہ جو پہلا حمزہ ہے یہ جو ہے وہ افعال کا ہے، فاعل لام کے ساتھ جو لگتا ہے نا وہ والا ہے، یہ روٹ لیٹر کا نہیں ہے، یہ اضافی ہے۔ اضافی لفظ کیا کیا ہوتے ہیں، میں نے بتایا، حمزہ ہوتا ہے، تا ہوتی ہے، یا پھر الف نون ہوتا ہے، یا الف سین تا ہوتا ہے، یا درمیان کے کسی جو ہے وہ حرف کو ڈبل کر دیتے ہیں، جیسے جو ہے باب تفعیل میں اللہ میں عین جو ہے ڈبل ہو گیا، یا باب تفعل میں عین جو ہے ڈبل ہو گیا، تو یہ جو ہے یہ اضافی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اتلفا میں جو یہ پہلا ہے یہ وہ اضافی حرف ہے جو مادہ میں ثلاثی مزید میں آتا ہے، تو لہٰذا اصل حرف اس کا کیا ہے، حمزہ ہے، تو یہ حمزہ جو ہے یہ بدل جاتا ہے اس میں باب 7ویں باب میں یا سے، لیکن جب بھی اس کا امر بنے گا اور کوئی لفظ آئے گا جڑنے کے لیے
تو یہ حمزہ بھاگ کے آئے گا، یا کو یا واو جو بھی بنا ہوگا اس کو ہٹا کے خود بیٹھ جائے گا اس جگہ۔ ان میں بھی دو حمزے اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے قاعدہ تخفیف نمبر کے تحت حمزہ اصلیہ کو یا سے بدل دیا گیا ہے۔ کیوں؟ یہ دو حمزے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اگر اس حمزہ کو زبر میں بدل کے اس کو ڈبل الف کر دیتے تو ڈبل زیر تو آتی نہیں ہے، شروع میں ڈبل زیر کسی کے نہیں آتی، یہ یاد رکھے۔ تنوین کی ڈبل تنوین آخر میں جاتی ہے، درمیان میں بھی نہیں کہیں نظر آتی، تو لہذا اس کی وجہ سے اس حمزہ کو یا میں بدل کے یہ جو زیر کے ساتھ آ رہا تھا اس باب کا الف، یہ باب کا حمزہ جو زیری آ رہا تھا اس کے لیے جو ہے گنجائش نکالنے کے لیے اس حمزہ کو اس نے کیا ہے یا سے بدل دیا، یہ اس کی وجہ ہے۔ ثلاثی مزید کے 5 باب، چھٹا، ساتواں، آٹھواں اور نواں اور 10واں جو ہے، یعنی آخری جو 5 باب ہیں، ان کے ماضی، امر اور مصدر کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے وہ بھی حمزہ الوصل ہے۔ ان کے شروع میں حمزہ آتا ہے وہ حمزہ وصل ہے۔ جیسے اجتنابا، اجتنابا میں دیکھیں روٹ لیٹر کون ہے؟ کوئی تھوڑی سی میری مدد کرے۔ اجتنابا مادہ کے حروف اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے یہ ثلاثی مزید فی ہے، لیکن روٹ لیٹر تو 3 ہی رہیں کیونکہ ثلاثی ہے۔ ثلاثی چاہے مجرد ہو یا مزید فی ہو، روٹ لیٹر تو 3 ہی رہتے ہیں۔ اس میں 3 روٹ لیٹر کون سے آپ کو لگ رہے ہیں؟ جا، نون، جیم، نون با۔ نون اور با سر۔ اس کا مطلب ہے یہ حمزہ بھی اور تا دونوں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ اضافی ہیں، مزید ہیں۔ اب جب یہ مزید ہیں یہاں پہ یہ جو ہے حمزہ یہ وصلی کہلاتا ہے، کیونکہ وصل ہوا ہے، اصل روٹ لیٹر کے ساتھ یہ اتصال کیے گئے، جوڑے گئے، ملائے گئے ہیں، لہذا حمزہ اور تا یہ دونوں اصلی نہیں ہیں۔ اصلی کیا ہے؟ جیم، نون، با، یہ ہیں اصلی روٹ لیٹر۔ تو اس لیے یہ جو اضافی لفظ ہوتے ہیں کسی 3 روٹ کے ساتھ مزید فی میں جاتے ہیں، ان کو بھی وصلی کہا جاتا ہے کہ یہ ملائے گئے۔ وصل کے معنی ہوتا ہے ملانا، یعنی یہ 3 روٹ لیٹر جو ہیں ان کے ساتھ یہ اضافی لفظ، اضافی حرف ملائے گئے۔ اسی طرح ائتلفا میں تغیر اسی وقت ہوگا جب اس کے ماقبل کوئی لفظ نہ آئے۔ اگر ماقبل لفظ آئے گا پھر تغیر نہیں ہوگا، کیوں؟ پھر تو جو ہے نا حمزہ واپس آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور جو حمزہ وصلی ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ باب افعال میں ہم کیسے بناتے ہیں؟ اسلم یسلم، ایسے ہی بنتا ہے نا۔ اسلمہ میں تو حمزہ ہے، یسلم میں حمزہ نہیں ہے، کیوں؟ وہ حمزہ وصلی تھا۔ حمزہ وصلی یہ ہوتا ہے جب کسی چیز کو جوڑتے ہیں، حمزہ وصلی یا تو غائب ہو جاتا ہے، اگر وہ لفظ جڑتا نہ ہو پھر وہ وہاں کھڑا رہتا ہے، اور جڑ رہا ہو جیسے اسلمہ یسلم، یسلم میں جو ہے دیکھیں واو نے جو ہے جگہ لے لیا حمزہ کی جگہ، بدل کے آ گیا۔ تو یہ جو ہوتے ہیں حمزہ وصلی جو ہوتے ہیں نا، یہ کبھی کھڑے رہتے ہیں کبھی غائب ہو جاتے ہیں۔ مگر جب کوئی لفظ ما قبل میں آ جائے تو حمزہ وصل ساکت ہو جانے سے ایک ہی حمزہ باقی رہ جائے گا جو ما قبل سے ملا کے پڑھا جائے گا۔ جیسے 4 حرفی آپ نے باب افعال، باب تفعیل، باب جو ہے مفاعلہ وغیرہ میں اور دیکھا کہ ان کے جب مضارع بناتے ہیں تو ان میں حمزہ نہیں ہوتا۔ باب افعال میں خاص طور سے بات سمجھ آتی کیونکہ اس کا لگتا ہی اس کا حالانکہ اس کا وہ حمزہ جو ہے اصلی ہے، لیکن جب ٹریٹ ہوتا ہے تو ٹریٹمنٹ کے اندر اس کو وصلی سمجھتے ہیں کیونکہ روٹ لیٹر تو 3 ہے۔ اگرچہ ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں باب افعال میں کہ یہ اس کا اصلی ہے، اس لیے امر میں بھی قائم رہے گا اور زبر کے ساتھ آئے گا، وہ ایک بہت ہی ایکسیپشنل کیس ہے کہ پورے عربی گرامر میں امر میں حمزہ وصلی یا اصلی کے اوپر زبر کے ساتھ صرف باب افعال میں، اس لیے اس کو وہاں وہ اصلی کہہ کر جو ہے نا گزر جاتے ہیں کہ یہ اصلی ہے، اس لیے اس پہ جو ہے امر میں جو ہے نا وہ آئے گا۔ میں خود بھی یہی پڑھاتا ہوں، اسی طرح یہی زور دیتا ہوں جب پڑھا رہا ہوتا ہوں باب افعال کا کوئی بھی باب آتا ہے، کوئی بھی فیصل آتا ہے کہ یہ حمزہ جو ہے اصلی ہے،
کھڑا رہے گا اور زبر کے ساتھ آئے گا. لیکن اب گرامر کے اندر آپ اس کا تشخص کریں گے تو پتہ چلے گا یہ بھی وصلی ہے. اسی لیے اس کے مضارع کے جتنے افعال آتے ہیں اس میں حمزہ نہیں ہوتا. ہاں جیسے علامت مضارع کو ہٹاتے ہیں حمزہ بھاگ کے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. وَتَلَفَ میں اس کو الفا بھی لکھ سکتے ہیں, یہ لکھنے کا اسٹائل ہے, اس میں کیوں نہیں. یا امولو کو یا امولو بھی جو ہے لکھ سکتے ہیں, یعنی حمزہ جو ہے یہ الف کی چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے نا, تو اس کو حمزہ کی بجائے الف سے جو ہے وہ تبدیل کر کے لکھتے ہیں. کیوں حمزہ تبدیل ہوگا؟ الف واو یا تینوں سے تبدیل ہوتا ہے. ہاں اکثر جگہ پہ اس کا فرق ظاہر کرنے کے لیے کہ الف اور حمزہ ایک جیسے نظر آتے ہیں یا دو الف اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں, تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں واو یا یا سے بدل دیتے ہیں, ورنہ الف سے بھی بدل. جیسے یہاں دیکھیں یہ الف سے بدلا گیا, اس میں یؤلفو میں دیکھیں واو سے بدلا گیا. آپ کہیں گے واو تو پہلے سے موجود تھا, واو موجود نہیں تھا, واو یہاں پہ ایز اے جو ہے چیئر ہے. اصل لفظ یہاں پہ حمزہ خود ہے جو سکون ہونے کی وجہ سے اس نے واو کی چیئر لی ہے, اور جو ہے پچھلے والے میں الف کی چیئر لی ہوئی تھی, اس لیے جو ہے یہ حمزہ جب جائے گا تو یہ اپنی جگہ اسی چیئر کو علامت کے طور پہ چھوڑ دے گا. استلاف میں دیکھیں استیلاف, یہاں پہ جو ہے حمزہ کہاں تھا جی, الف سین تا کے بعد آ رہا تھا. یہ تو اضافی لفظ ہے نا, اسے ہٹا دیں تو حمزہ یہ یہاں کھڑا ہوا تھا. حمزہ لام فا یہ تین اصل روٹ لیٹر تھے اس کے. اس حمزہ کو دیکھیں یہاں کیا گیا, استیلافن میں یا سے بدل دیا گیا. یہاں حالانکہ یہ چیئر بھی نہیں تھی اس کی. آگے چلیے, محموز الفا میں تغیر کے یہی تو قاعدہ تخفیف 1 اور 2 عام ہیں جو ہم نے پڑھ لیے. مثلا یہ اس کی مثالیں, اعمل رشید النجاح یعمل حامد النجاح اعمل یا زید نجاح کا. اس میں آپ بتائیں کس جملے میں آپ کو کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے حمزہ کی؟ یہاں پہ حمزہ موجود ہے, جملہ نمبر 2 یہاں میں پہ بھی یا ہے. کیا یہاں اس میں حمزہ موجود ہے؟ میں تبدیل کیا گیا ہے. سر یہاں پہ واو سے تبدیل ہو گیا ہے نا. واو سے بدل دی. اچھا اگلا دیکھیں, اخذا رشید کتابہ یاخذ رشید کتابہ خذ یا زید کتابہ کا. ہاں جی, کہاں پہ تبدیلی نوٹ کریں؟ پہلے جملے دوسرے تیسرے میں کہاں پہ تبدیلی ہے؟ تیسرے میں پہلے خود میں بھی حمزہ ہے, دوسرے میں بھی, تیسرے میں نہیں ہے حمزہ. کیوں؟ امر بن کے آ رہا ہے تو لہذا حمزہ ڈراپ ہو گیا. اکلا رشید تمر یاکلو حامد رمان کل کل ہے یہ اصل میں, کل یا زید سفر چلت. ہاں جی کیا ہوگا؟ سفر چلتا یہ ناشپاتی کو کہتے ہیں. ہاں تیسرے میں سر ہاں حمزہ نہیں ہے. حمزہ نہیں ہے, حمزہ یہ نہیں. کیا امر امر کا. کے اندر حمزہ ڈراپ ہو گیا. جی. امر رشید بالحق یامر حامد بالحق مر یا زید بالحق. سر سر مور اس میں یا بھی زید تیسرے میں نہیں. اتلف المسلمون یتلف المسلمون اتلف یا زید مع المسلمین. کہاں پہ یا سے فرق نظر آیا؟ آخر میں حمزہ کو یا سے بدل دیا گیا. سر نہیں دوسرے میں شروع میں کیوں حمزہ, نہیں ہے؟ شروع میں حمزہ کہاں ہے؟ مظاہرے میں حمزہ نظر آ رہا ہے. پہلے والے میں کوئی حمزہ مظاہرے میں نظر آ رہا ہے؟ پہلے والے میں بھی نہیں پہلے میں ہے. اور تیسرے میں نہیں ہے. دوسرے میں تو نظر آ رہا ہے. یا جی. کے بعد جو الف ہے وہ اس کی چیئر, اس کے اوپر حمزہ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے, سکون کے ساتھ آرام سے بیٹھا ہوا ہے, پیش زبر زیر نہیں ہے اس پہ. دوسرے میں تو نظر آ رہا ہے, تیسرے میں دیکھیں وہاں نہیں نظر آ رہا. تو اس کا مطلب ہوا یہاں بھی نہیں ہے اور شروع میں یہاں بھی نہیں تھا اصل میں. اتخذا خلیل محمد صدیقہ یتخذ زید حامد صدیقہ حامد صدیقہ اتخذ یا حامد کتابک اینسع. ہاں اب اس تینوں میں
کہاں پہ آپ کو حمزہ کی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ تیسرے میں. درست. اب مطلب سر آپ لوگوں کو تیسرے تھوڑا میں. تھوڑا فرق پتہ چلنے لگ گیا ہوگا، سمجھ آنے لگی کہ اچھا یہ معمولی سا فرق ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہے صحیح. تو یہ اوپر کی چاروں سطروں میں غور کرنے سے معلوم ہوگا ان چاروں میں ماضی اور مضارع جو ہے وہ ٹھیک اپنی اصلی حالت میں، صرف فعل امر میں فرق معلوم ہوا ہمیں. پہلی سطر میں ملو جو اصل میں ملو تھا اس میں قاعدہ کے مطابق حمزہ واو سے بدل گیا، یہ جو ہے حمزہ واو میں بدلا ہوا ہے. دوسری سطر میں آخذہ کا امر او خز نہیں ہے بلکہ خز ہے، یوں یہاں پہ جو ہے واو بھی گر گیا اور جو ہے حمزہ وصلی کی بھی ضرورت نہیں پڑی. کیوں؟ جب مضارع سے امر بناتے ہیں، علامت مضارع گرانے کے بعد اگر جو ہے حرف پہ حرکت ہو پھر حمزہ وصلی نہیں لگاتے. یہ تھا یا خضو، علامت مضارع گرائی، خا کے اوپر پیش تھا لہذا حمزے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس لیے یہ جو حمزہ آ رہا تھا واو کی شکل میں، جیسے امر بنانے لگے یہ بھاگ کے آیا لیکن جو ہے اس نے ڈراپ کر دیا. حمزہ بھی جو ہے اس کو کمزور افعال کے ساتھ اس لیے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ایک امر کے اندر کبھی کبھی کمزور الفاظ کی طرح غائب ہو جاتا ہے، ڈراپ ہو جاتا ہے. اصل میں تھا اخذ، اخذ اخذ بنا، لیکن جیسے کمزور حرف ڈراپ ہوتے ہیں حمزہ بھی ڈراپ ہو گیا. جب حمزہ ڈراپ ہوا، یہ جو حمزہ وصلی پیش کے ساتھ ہم لگا رہے تھے اس کی اب ضرورت نہیں رہی کیونکہ خا کے اوپر پیش ہے آلریڈی، وہ پڑھا جا رہا ہے، اس لیے جو ہے خز رہ گیا. اس کے حمزہ اصلیہ کو واو سے بدلنے کے عوض بجائے سرے سے حذف ہی کر دیا گیا. جب اصلی حمزہ جو ساکن تھا حذف ہو گیا اور اس کا ما قبل متحرک ہے یعنی خا پہ پیش ہے تو حمزہ وصل کی ضرورت ہی نہ رہی، وہ بھی حذف ہو گیا. یہی حال کل کا ہے. یہ تھا اوکل، اکل میں حمزہ آ رہا تھا، حمزہ جو ہے وہ ڈراپ ہوا تو جو ہم نے پیش کے ساتھ حمزہ لگایا تھا وصلی اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کل رہ گیا. اسی طرح یہ تھا امر، حمزہ ڈراپ ہوا تو جو حمزہ وصلی لگایا تھا امر کی وجہ سے وہ بھی خود بخود چلا گیا تو مر بن گیا. خز کی گردان یوں ہوگی، کیا؟ خز، خزا دو کے لیے، خزو جمع کے لیے، خزی مؤنث واحد غائب کے لیے، خزا دو مؤنث کے لیے، خزنا جمع مؤنث، اور اسی طرح بالترتیب آخر تک جو آپ چلتے ہیں. خزتا، خزتما، خزتم، خزتی، خزتما، خزتما، سوری خزتی، خزتما، خزتنا، خزتو، خزنا، یعنی پوری گردان کر لیں. حالت وصل میں صرف مر کا حمزہ جو ہے عام قاعدے کے مطابق لوٹایا جاتا ہے، یعنی مر کا جو ہے اس کے ساتھ اگر کوئی حرف آ کے جڑے گا تو حمزہ بھاگ کے آ جائے گا، یہ لوٹ جائے گا. جیسے وَعْمُرْ، مر ہے نا، جیسے ہم نے اس کے ساتھ واو یا فا یا سما یا کوئی بھی حرف جوڑا تو وہ حمزہ بھاگ کے آ گیا، وَعْمُرْ، وَعْمُرْ، فَعْمُرْ. مگر کل اور خز کا حمزہ کبھی نہیں لوٹتا. فَقُل، وَقُل، فَخُز، وَخُز، اس میں حمزہ واپس نہیں آئے گا. اسی طرح اتخذا باب افتعالہ سے ہوتا ہے، اتخذا بھی جو ہے باب افتعالہ سے ہے اور محموز الفا ہے. محموز الفا کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے شروع میں حمزہ ہے، حمزہ الفا ہے. محموز الفا وہ الفا سے بنا ہے اور یہ اخذا سے. ان دونوں کا صرف یہ فرق ہے کہ اتخذا باب جب افتعالہ سے آتا ہے تو اس میں حمزہ یہ جو ہے محموز الفا ہے اور یہ خود جو ہے کیا الفا سے بنا ہے، اور یہ جو اس کی جو یہ ہے 3 لیٹر روٹ لیٹر وہ ہے اخذا، حمزہ خازا. اصلیت اس کی کیا ہو گئی؟ اتخذا. ایک یہ حمزہ جو ہے یہ ہوگا باب افتعالہ کا حمزہ، اور دوسرا حمزہ جو ہے جو کہ اس کا اپنا روٹ لیٹر کا حمزہ آ رہا ہے، تا جو ہے اس میں اضافی ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا
افتعال کی وجہ سے تا اور حمزہ یہ دو اضافی ہیں، فاعل لام کلمے کی وجہ سے حمزہ خا زا یہ اصل میں روٹ لیٹر ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو افتعال کی تا میں ہے ادغام ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے کہ اس کی حمزہ کو جو ہے ہم بدلتے ہیں یا میں، یہ بنتا ہے اتخذا۔ اتخذا میں باب افتعال کا قانون یہ ہے کہ یہ جو تا ہوتی ہے یا جو ہوتی ہے وہ تا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب تا میں تبدیل ہو جائے گی دو تا ہوگی، دو تا جو ہیں ان کا اجتماع یعنی مرج ہو جائے گا، یہ بن جائے گا اتخذا۔ یعنی یہ جو اتخذا بنا ہے اصل میں یہاں یہ تا جو ہے یہ حمزہ کی جگہ ہے، اور حمزہ جو ہے پہلے یا میں بدلا اور پھر یا جو ہے باب افتعال کے قاعدے کے تحت تا میں بدل گئی، اور اس طرح یہ جو ہے اتخذا بنا۔ اصل لفظ تھا اتخذا، اور یہ بھی اصل نہیں ہے، اصل یہ تھا اتخذا، حمزہ تھا روٹ لیٹر کا، وہ روٹ لیٹر کا حمزہ پہلے یا میں بدلا اتخذا بنا، اور پھر قاعدے کے تحت یا جو ہے وہ تا میں بدل گئی تو اتخذا بن گیا۔ اس کی گردان کیسے ہوگی؟ اتخذا اتخذو سوری اتخذا یتخذو اتخذ متخذن متخذن اتخذن، یہ جو ہے صرف صغیر بنائی ہے اس نے، ٹیبل بنائیں گے تو وہ اسی طرح بنے گا اتخذا اتخذا، اور کیا ہوگا اتخذو، اتخذوا اور کیا ہوگا مؤنث کے لیے اتخذت، اتخذت اتخذا اتخذنا، اتخذت اتخذنا کا اتخذت تم اتخذت تم، اور اتخذتی اتخذت تما اتخذنا 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 اتخذتنا تننا سوری تھینک یو فار کریکشن استخذتن تننا، اور اتخذنا اور اتخذت تو اور اتخذنا، تو گردان تو ویسے ہی بنے، ہاں صرف صغیر ایسے بنیں گے اتخذا یتخذو اتخذ متخذ متخذ اتخاذ۔ قاعدہ 3 کے تحت اخذا اکلا اور امارا کا امر جو ہے وہ کیا بنتا ہے؟ خذ کل اور مر ہوگا، یہ آپ سب کو پتا ہے۔ یہ قاعدہ صرف اخذا کے مادے کے لیے مخصوص ہے، اور مادوں میں وہی اتلفا کا پیٹرن ہوگا، یعنی یا جو ہے تا میں بدل جائے گی۔ محموز العین اور محموز اللام میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ یہ ایک انہوں نے مہربانی کر دی کہ انہوں نے کہا جی فا کلمہ اگر حمزہ ہے تو تبدیلیاں ہوتی ہیں، اگر عین اور لام کی جگہ ہے پھر تبدیلیاں نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو چھوڑتے ہیں۔ ہاں استثناء ہے۔ استثناء کیا ہے؟ جو بھی قاعدہ ہوتا ہے عربی میں کہیں نہ کہیں اس کا ایک استثناء نکل آتا ہے۔ استثناء کی ضرورت ایسے پڑتی ہے، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اپنا کلام اپنے انداز میں جیسے چاہا، جس طرح چاہا، جس حکمت سے چاہا اس نے جو ہے وہ بنا کے دے دیا یا بھیج دیا پیغام۔ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر ایک ہی رول اپلائی ہو رہا ہوتا ہے، ہم اسے رول بنا دیتے کہ اچھا یہ رول ہے۔ اسی قرآن میں کہیں ایک دو جگہ یا کچھ جگہ پہ اس رول سے ہٹ کے کوئی چیز آ جاتی ہے، اسی فعل یا اسی جو ہے باب کے فعل سے کسی سے، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ استثناء ہے۔ استثناء کا مطلب ہے یہ ایسے بھی آ سکتا ہے۔ کیوں آ سکتا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمارا علم محدود ہے، ابھی تک ہم وہ سارے کلیے نہیں ڈیولپ کر سکے کہ قرآن کے ہر لفظ کا ایک کلیہ ایک قاعدہ ہمارے پاس۔ کیوں؟ قرآن کے اندر جو مادے کے یہ حروف آتے ہیں 1600، ان 1600 میں سے 400 ایسے ہیں جو انڈیویجولی علیحدہ علیحدہ ہیں، ہر ایک کا پیٹرن علیحدہ ہے۔ ان پیٹرن کے لیے ہم وہ 1200 والے کے اندر ان کو ایکسیپشن میں لے جاتے ہیں، جہاں کوئی ان میں سے کوئی ایک آ جاتا ہے ہم ایکسیپشن کر دیتے ہیں۔ مثلا یہاں اس نے کہا محموز العین اور محموز اللام میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، قاعدہ ہے، ٹھیک ہے جی مان، لیکن پھر کہتا ہے ساعلہ کے مضارع میں کبھی کبھی اور اس کے امر میں جبکہ وہ جملے کے شروع میں واقع ہو اکثر اوقات حمزہ گرا دیا جاتا ہے۔ اب ساعلہ کیا ہے؟ یہ محموز العین ہے۔ محموز العین کیا ہوتا ہے؟ جب حمزہ درمیان میں شروع میں آئے تو محموز الفا، درمیان میں عین، آخر میں آئے تو محموز اللام۔
ابھی تو ہم نے کہا تھا معموز العین لام میں کوئی تغیر تبدیلی، اب ہم کہہ رہے ہیں ہاں ایک ہے، اور بھی ہوں گے جو ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا۔ انسان کیا نالج میں ابھی بھی بتا دوں، ابھی تک قرآن کے ایک ایک لفظ حرف زبر زیر پیش کو علیحدہ کرنے کے باوجود قرآن کی پوری حکمت ابھی تک ہمارے پاس نہیں۔ یہ سل بنی اسرائیل والا کیس ہے؟ بہرحال نہیں یہ سالہ سوال سے ہے، سالہ اس نے سوال کیا، یہ تو 3 حرفی ہے۔ اگر حمزہ ڈراپ کر دیں تو سل بن جائے گا نا، سل بنی تو بنے اسرائیل۔ گا نا، لیکن یہ دیکھیں نا جو اس پیٹرن پہ اور آ رہے ہیں وہ ان میں یہ حمزہ نہیں گرتا، سل میں گرتا ہے۔ ہاں ان میں رہتا ہے، قائم رہتا ہے ان میں۔ ہاں تو یہی تو وہ فرق بتا رہا ہے، تو یہی وقت فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیوں بتا رہا ہے کہ یہ ایکسیپشن ہے۔ ایکسیپشن کیوں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس رول کے تحت یہ گرتا ہے، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں گرتا ہی نہیں ہے، تغیر نہیں ہوتا۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں اس کے اندر ایک ہوتا ہے، تو اسے ہم ایکسیپشن ملے۔ جیسے یس آلو سے یس آلہ، یس آلو یہ ماضی ہے، اس سے یس آلہ، یس آلو کیونکہ حمزہ جو ہے وہ زبر میں بدل گیا، اور جو ہے اس آلون سے سال، تو سل جو ہے وہ ہمراہ۔ معموز الفاظ ثلاثی مجرد کے صرف 4 ابواب نصرہ، دربا، سامیہ اور کروموں سے آتا ہے، یعنی معموز الفاظ جو ہے یہ صرف ان بابوں سے آتا ہے، ان میں حسیبہ اور جو ہے وہ جو ہے کیا فتح سے نہیں آتا، فتح اور حسیبہ رہ گئے۔ ثلاثی مزید کے ابواب جو ہیں ان فعلا، افعلا، افعلا کے سوا باقی سارے 7 باب جو ہیں ان سے یہ آتا ہے، یعنی محموز الفا باقیوں میں آتا ہے، ان میں 3 میں نہیں آتا۔ اثرا باب دربہ سے آتا ہے، یہ سلائیڈ کا اہم ہے، اس میں آپ کو آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب ملیں گے، حالانکہ چھوٹی سی سلائیڈ ہے، میں نے دیکھا تھا۔ اثرا باب دربہ میں اس کے معنی، جب یہ باب دربہ سے آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں نقل کرنا، ایک معنی اس کے ہوتے ہیں اثار کرنا، ترجیح دینا، ایک معنی اثرا کے ہوتے ہیں اثر کرنا، اثر انداز ہونا، ایک معنی ہوتے ہیں اثر قبول کرنا۔ اثرا کے ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے آپ کو یہ 4 معنی ملیں گے، نقل کرنا، اثار کرنا یا ترجیح دینا، اثر کرنا، اثر قبول کرنا۔ اثرا جب باب دربہ سے آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نقل کرنا، یہ اس کے اصل معنی ہے، باب دربہ سے نقل کرنا۔ اور یہ ثلاثی مجید کے پہلے باب پر جب لے جائیں اثرا کو تو یہ اثرا بنا دیں تو اس کے معنی ہوں گے اثار کرنا، ترجیح دینا۔ جب یہ مزید فی کے پہلے باب میں جاتا ہے تو یہ کیا بنتا ہے اثرا۔ جب یہ افعلا، افعلا جو ہے یہ پہلا باب ہے، فاعل لام 3 کلمے ہیں نا، ان میں حمزہ شروع میں لگا دیا تو پہلا باب بن گیا مزید فی کا افعلا، تو یہ افعلا میں جب اسے لے جاتے ہیں یہ افسرا بنتا ہے۔ یہ جب لفظ بنتا ہے حمزہ تو ڈراپ ہو جائے گا، تو یہ لفظ تو یہی بنے گا اسرا، لیکن یہ کھڑی زبر کے ساتھ ہو جائے گا، آسرا ہو جائے گا، کیوں حمزہ جو ہے الف میں بدل کے 2 حمزہ کے برابر ہو کے آسرا، جب یہ آسرا بنے گا یہ مزید فی بن جائے گا، اس کے معنی ہوں گے اثار کرنا، ترجیح دینا۔ جب یہی دوسرے باب پر لے جاتے ہیں تو یہ اسرا ہوتا ہے، دوسرے باب میں کیا ہوتا ہے درمیان والے کلمے کو ڈبل کر دیتے ہیں، باب تفعیل والا جو ہے علامہ کا پیٹرن، جب اس کو کریں گے اسرا میں دوسرا حرف کیا ہے صاد ہے، اس سا ہے، سا کو ڈبل کریں گے تو یہ کیا ہوگا اسرا، اب اس کے معنی ہو جائیں گے اثر کرنا۔ اور جب اثرا کو ثلاثی مزید کے چوتھے باب پہ لے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا تأثرا، تأثرا کے معنی ہوں گے اثر قبول کرنا۔ یہ سلائیڈ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 3 حرفی ثلاثی مجرد کے جو معنی اصل ہوتے ہیں جب وہ مزید فی کے کسی باب میں جاتا ہے تو وہ معنی بدل لیتا ہے، اگرچہ یہ بات آپ کو پہلے سے معلوم ہے، مثلا علیمہ اس نے جانا، علامہ اس نے سکھایا، معنی بدل گئے،
لیکن اس سلائیڈ میں آپ کو ایک اور بات پتہ چل رہی ہے، وہ کیا کہ اسی لفظ کو اگر آپ مختلف بابوں میں لے جائیں گے تو معنی بدلتے چلے جائیں گے. ہر باب کی اپنی خصوصیات ہیں، ہر باب ایک مخصوص کام کرتا ہے. جب وہ اس باب میں آپ لے جائیں گے تو اس کی جو خصوصیات ہیں اس کے مطابق معنی بدلیں گے. یہ ہے اہم بات کہ معنی کس طرح بدلیں گے، کیا اثر لائیں گے. وہ معنی جو اس باب کی خصوصیات ہیں، جس میں اس لفظ کو ہم لے کر گئے ہیں، وہ اس کے اندر آ جائیں گے. اور تبدیلیاں لانے کے لیے اس فعل کا متعدی ہونا ضروری ہے. لازم جو ہوگا وہ تبدیلیاں نہیں قبول کرے گا، وہ متعدی ہے. تو اس لیے اگر کسی لازم میں بھی تبدیلی لانی ہے فعل میں تو اس کو پہلے متعدی بناتے ہیں یا متعدی در متعدی بنا دیتے ہیں. جس کو 2 مفعول چاہیے یا 2 سے زیادہ مفعول چاہیے وہ بنا، پھر ان کو ان بابوں کے اندر سے گزارا جاتا ہے. جس باب سے گزریں گے وہ اس کے معنی میں اس طرح کی تبدیلی لے آئے گا، اثر لے آئے گا. مثلا ایک باب کے اندر ہے شراکت کا ہے، ایک کے باب کے اندر تقابل کا ہے، مقابلے کا اثر ہے، ایک کے اندر جو ہے کسی چیز کو کرنے کا عمل ہے، ایک میں ہے کروانے کا عمل ہے. تو وہ جو اثرات ہوتے ہیں وہ پھر اس ثلاثی مجرد کے جو فعل کے معنی ہوتے ہیں ان کو وہ تبدیل کر. دس از دا امپورٹنٹ سلائڈ ایکسپلیننگ یو. چلیں جی 28واں سبق اللہ اللہ کر کے ختم ہوا. کل اگر ہم اسے شروع کرتے تو شاید ہم اسے پڑھ بھی نہ پاتے. چلیں جی آتے ہیں سبق نمبر 29 کی طرف. آسان سا سبق ہے، آپ کو آتا ہے، صرف دہرائی ہو جائے گی آپ کو. مثلا مدہ آپ نے پڑھا ہوگا، ردا مدہ زنا دلہ پڑھے ہوئے ہیں نا. تو اس کا کیا ہم نے ماضی کا ٹیبل کیا. کریں جی مدہ مدہ مدو مدتا مدتا مددنا مدتا مدد تما مدد تم مددتی مدد تما مدد تنا مدد تو مددنا. ماضی کا ٹیبل تھا، کر لیا. مضارع کا کر لیں. یا مدو یا مدانے یا مدونا، تمدو تمدانے تمدنا، تمدو تمدانے تمدنا. یہ یہاں پہ اس کے بعد ہے تمدینا تمدیانے تمدنا امدو نمدو. مضارع کا ٹیبل آ گیا. اب اس کا مضارع مجزوم کیا بنے گا؟ مضارع مجزوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا عامل شروع میں لے آئیں جو ہے جزم دے. کس کو؟ یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. یہ جو 5 مضارع کے پیش والے جن کے آخر میں پیش آتا ہے ان کو جزم دے دے. اور جو 7 اعرابی ہیں، نون اعرابی، یفعلانے تفعلانے 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 یفعلونا تفعلونا تفعلینا، یہ 7 جو اعرابی ہیں ان کا نون گرا دے. یہ کیا ہے؟ مضارع مجزوم ہو جائے. باقی رہ گئے یفعلنا تفعلنا، نون نسواں انہوں نے ہلنا نہیں، ان کو ایسے ہی چھوڑ دے. تو دیکھیں یہ کیا ہوا، لم لائے، لم یمد، یہ یمدو سے لم یمد ہو گیا. یا اگر کھول دیں لا یمد، لم یمد اور لم یمدو، کیونکہ 2 کے لیے جو ہے تسنیہ کے لیے الف آ جائے گا، جمع کے لیے واو الف آ جائے گا. اسی طرح جو ہے لم تمدو لم تمدا لم یمدنا یمدنا، مؤنث جمع جو ہے غائب کیا ہے، نون نسواں آئے گا. لم تمد لم تمدا لم تمدو لم تمدی لم تمدا، کیونکہ مؤنث سامنے کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کی یا ہوتی ہے تفعلینا. اسی طرح لم تفعلی یہ جو ہے تمدی ہو جائے گا، اور تمدہ اور تمدنہ جو ہے وہ جمع ہو جائے گا نون نسواں والا، لم امدو لم تمدو. ہاں یہ جو شد والے ہوتے ہیں نا ان کے امر جو ہے 2 طرح بنتے ہیں، ایک شد مشدد لفظ کا، ایک جو ہے شد کے بعد تمد اور تمدد. یہ جو ہے یا ہے گا. یہ دیکھیں کیا ہوگا، مد سے مدد، اور جو ہے اسی طرح مدہ مدو مدی اور مدہ مدنہ میں جو ہے
ان کے امر کے سارے صیغے امر بنتا ہی سامنے والے کا ہے، اس لیے امر کے یہ صرف 6 صیغے گرامر میں ہیں. باقی وہ جو غائب اور متکلم کے بناتے ہیں نا، وہ لام امر سے بناتے ہیں، وہ اصل صیغے نہیں ہوتے حکم کے. ہاں زبردستی جو ہے وہ بنا لیے جاتے ہیں کہ نہیں نہیں تو ضرور کرے گا، اسے چاہیے کہ کرے، مجھے چاہیے کہ کرے. وہ چاہیے کہ معنی میں ہوتا ہے، امر اصل نہیں ہوتا. امر صرف یہی 6 سامنے کے صیغے ہوتے ہیں: واحد، تثنیہ، جمع. واحد، تثنیہ، جمع. 3 جو ہے مذکر کے، 3 مؤنث کے، حاضر کے صیغے. تو یہ 6 صیغے ہیں. اب آ جائیں مضاف کی ماضی و مضارع کی گردانوں کو جن صیغوں میں لام کلمہ متحرک ہوتا ہے وہاں مضاف میں قاعدہ ادغام جو ہے کہ مطابق ادغام ہو جاتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے. جن صیغوں میں لام کلمہ ساکن ہو وہ صیغے بالکل فعل سالم کی طرح بغیر کسی تغیر کے بولے جاتے ہیں، ان میں ادغام ممنوع ہے. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ کہاں کہاں جو ہے وہ مشدد لفظ کھلے گا اور کہاں کہاں نہیں کھلے گا. تو اس نے کہا کلمہ کیا ہے، مضاف کی ماضی اور مضارع کی گردانوں میں جن صیغوں میں لام کلمہ متحرک ہوا کرتا ہے وہاں مضاف میں قاعدہ ادغام جو ہے وہ ادغام ہو جاتا ہے. جن صیغوں میں لام کلمہ ساکن ہو وہ صیغے بالکل فعل سالم کی طرح بغیر تغیر کے بولے جاتے ہیں. ان میں پھر ماضی مضارع میں جو ہے وہ شد نہیں کھلتی، اور جن میں لام کلمہ ساکن نہ ہو ان میں جو ہے نا وہ کھل جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اس میں کرتے ہیں ابدا، ابدو، ابتا، ابتو، ابتم، شد نہیں کھلی. اور جبکہ اس میں دیکھیں دلہ، 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 دلو، دللتا، دللتو، یہاں پہ شد کھل گئی ہے. تو ماضی مضارع میں وہ جن کا لام کلمہ ایک ساکن ہوتا ہے اس کی جو ہے شد کھل جاتی ہے، جس کا نہیں ہوتا اس کی شد نہیں کھلتی. یہ جو ہے اس قاعدے کے تحت جو ہے نا آپ نے دیکھا جن صیغوں میں حرف جازم کی وجہ سے مضارع کا لام کلمہ ساکن کر دیا جاتا ہے یا امر کے جس صیغے میں قاعدے کے مطابق جزم کر دیا جاتا ہے وہاں ادغام بھی جائز ہے اور فک ادغام یعنی شد کو کھولنا بھی جائز ہے. تو یہ جزم جو ہے کہاں آتا ہے لام کلمے پہ، یا تو جو ہے مجازم کی شکل میں آتا ہے جب کوئی حرف مجازم آ جائے جزم دینے والا تو لام کلمہ جو ہے ساکن ہو جاتا ہے، یا پھر امر میں جو ہے آخری کلمہ ہوتا ہی ساکن ہے تو وہ مشدد کا جو ہے لام کلمہ جو ہے ساکن ہوگا. اب جب یہ ساکن کلمے والا امر آئے گا اس کو ہم 2 طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کو ہم کھول بھی سکتے ہیں اور اس کو بغیر کھولے بھی کر. لیکن اکثر میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہم جو ٹیبل کراتے ہیں QC کورسز میں ان میں امر سے وہ دونوں طرح سے کراتے ہیں، مشدد لفظ کے ساتھ بھی اور شد کو کھول کے بھی. اس کے بعد ہے ادغام کی حالت میں آخر کے حرف ساکن کو کون سی حرکت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ حرکت اکثر زیر سے دی جاتی ہے لیکن کبھی زبر سے بھی دیتے ہیں، اور کبھی جو اگر اسے پہلے پیش ہو تو پیش سے دیتے ہیں. جیسے ہم اور کم میں پیش ہوتا ہے اس لیے جب اس کو آگے ملاتے ہیں تو کیا پیش دیتے ہیں. اسی طرح مشدد لفظ میں بھی اگر اسے آگے ملانا ہو ساکن لفظ کو، مثلا مجزوم ہو گیا، مضارع مجزوم آ گیا، آخری حرف ساکن ہے، اس سے آگے جس لفظ کو پڑھ رہے ہیں وہ بھی ساکن ہے، اجتماعی ساکنین ہو گیا. اجتماعی ساکنین میں اس کلیے میں پھر کیا ہے اکثر زیر دیتے ہیں، کہیں کہیں زبر اور کہیں پیش بھی دیتے ہیں. کہاں زبر دیتے ہیں کہاں پیش دیتے ہیں اس کے قاعدے جو ہے وہ تجوید میں آپ کو وہ پڑھاتے ہیں، وہاں دیکھ لیجیے. جیسے یہاں پہ مثال البتہ ایک دیا ہے لم یمد، لم یمد ہے، لم یمد ہو گیا، یمد تھا لم کی وجہ سے یمد ہو گیا. اب لم یمدد بھی کہہ سکتے ہیں اور لم مد بھی کہہ سکتے ہیں. لم مد، مدہ یعنی مشدد لفظ بھی کہہ سکتے ہیں اور کھول کے بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح امدد سے یہ بھی جو ہے
امدد میں ادغام کے بعد حمزہ وصل کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ پہلا حرف متحرک ہو جاتا ہے، اس لیے یہ مدد بن جاتا ہے، مدو، اس میں جو ہے پھر شد نہیں کھولتے۔ قاعدہ ادغام نمبر 4، حرف جازم کی وجہ سے مضارع کے جو صیغے مجزوم ہو جاتے ہیں، نیز امر کے وہ صیغے جن کے آخر میں جزم پڑھا جاتا ہے، ان میں ادغام اور فک ادغام دونوں جائز ہے، یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا۔ قاعدہ نمبر جو ہے 5 میں کیا ہوتا ہے ادغام کے، باب افتعالا، یعنی یہ 7واں باب ہے، کا فا کلمہ جب دال زال یا زا ہو، یہ ویری امپورٹنٹ پارٹ ہے، یہ اکثر کنفیوز کرتا ہے۔ افتعالا کی تا کو اس میں بدل جاتے ہیں، جو یہ آ رہا ہے دال زال یا زا ہو تو یہ افتعالا کی تا جو ہے ان میں بدل جاتی ہے، ان کو انہی حروف سے بدل کر باہم ادغام کر دیا جاتا ہے۔ آئیے مثال دیکھتے ہیں۔ ادتخلا، اصل میں دال خا لام مادہ کے حرف ہیں، جب اس کو دال خا لام کو افتعالا کے باب سے گزارا، لفظ بنا ادتخلا۔ اب یہ دال آ گیا، باب افتعال کا قاعدہ یہ ہے اگر اس کی تا یعنی فا کلمہ جو ہے تا سے پہلے وہ دال ہو زا ہو یا زا ہو تو اس کی تا خود جو ہے اس میں بدل جاتی ہے اور ان دونوں کا ادغام ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلا کلمہ جو ہے یہ ساکن ہے، دوسرا جو ہے متحرک ہے، تو ادغام کا کلیہ کیا ہے، پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا، پہلے یہ اد دخلا بنا اور پھر دال دونوں جو ہے وہ پہلا ساکن دوسرا متحرک، ادغام ہوا، کیا ہو گیا ادخلا، اور مضارع ہوا ید تخلو، ید دخلو۔ کیوں؟ مضارع میں جیسے حمزہ لوٹتا ہے تا لوٹ ہے، ماضی میں تو چل گیا کہانی۔ تو یہ کلیہ، ایک کلیہ تو یہ ہے، ایک اور اس کا کلیہ بھی آگے آئے گا۔ پہلا کلیہ کیا ہے، دال زا زا، یہ اگر آئیں باب افتعالا میں تو پھر یہ جو اس کی تا ہے وہ دال ہے تو دال میں، زال ہے تو زال میں، زا ہے تو زال میں بدل کے مرج ہو جائے گی، لیکن مضارع میں تا واپس آ جائے گی۔ اب یہاں دیکھیں مضارع میں جب تا آئی ہے اس کو کیسے تبدیل کریں گے، وہی کلیہ، دال تا جو ہے دال میں بدل دیا، ید دخلو، یہ کیا ہو گیا یدخلو، دخلا یدخلو ہو گیا، یہاں پہ دخلات ہوا، یہاں پہ یدخلو، تو یہ یدخلو، یدخلو، دال جو ہے شد میں ہو گیا، ید ید داخلو، یدخلو یعنی دال جو ہے وہ ادغام کی شکل ہو گئی، اور یہ دال جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ تا ہے اصل میں، جیسے ہی اس لفظ کو ہم توڑیں گے تو تا واپس آ جائے گی۔ اسی طرح از تقرا، اس تقرا میں زا آ گیا، باب جو ہے وہ افتعال ہے کیونکہ حمزہ اور تا جو ہے ایکسٹرا آ رہے ہیں، زا کاف را جو ہے روٹ لیٹر ہے، تو اب یہ جو ہے زا کیا، یہ جو تا ہے یہ زا میں بدل جائے گی، یہ کیا ہوگا یز تذکرو سے یزکرو ہو جائے گا، یعنی زا جو ہے وہ شد میں بدل جائے گا۔ اسی طرح اس تانا سے یزتانو، اسی طرح از انا سے یزانو وغیرہ، یہ جو ہے از کرا کو جو ہے اد کرو بھی پڑھتے ہیں، یعنی دال کو بھی زال میں بھی بدل دیتے ہیں یہ۔ اسی طرح فحل من مدکر، یہ مدکر میں دال جو ہے یہ تا سے بدل کے آئی ہے۔ اب ہے قاعدہ نمبر 6 اس کا ادغام کا، باب تفعلا، تفعلا یعنی جس میں تا اور عین اضافی ہے فاعل لام کے ساتھ، یعنی 5 حرفی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اور باب تفعلا وہ بھی 5 حرفی ہے، یہ دونوں تا والے افعال ہیں جن کے شروع میں تا اضافی ہے اور ایک میں الف ہے دوسرے میں عین اضافی، ان کا فا کلمہ ان 10 حرفوں، 10 حرف ہیں اس کے، سا دا زا را، سوری دا زا، یہ دال زا زا جو ہے یہ تو 3 تو وہی ہے، 3 تو وہی ہو گئے، باقی کیا ہیں سا سا یعنی سین والی آواز، شین سواد زواد یہ اکٹھے ہیں، سین شین سواد دواد یہ 4 اکٹھے اس طرح یاد ہو جاتے ہیں، تازہ سواد زواد تازہ یہ اکٹھے ایک ہی سیکوینس میں ہے، سین شین سواد زواد تازہ،
شروع میں ایک سا اضافہ ہو گیا، اور 3 وہی ہیں جو شروع میں تھے، دال زا را. تو ان کو یاد کرنا اس طرح سے آسان ہے. آپ سا شروع پہلے والی علی با تا سا والی جو لائن ہے اس میں سے سا کو لے آئیں، 3 حرف یہی لے آئیں جو پیچھے تھے، دال زال زا، اور آگے سین سے شروع ہو جائیں تا تک چلیں، سین شین صاد ضاد تا سا. یہ 10 ان کو یاد کرنے کا یہ فرق ہے. پہلی لائن سے سا لائے، اور 3 وہ جو باب افتعالا کی اندر تبدیل ہوتے ہیں اپنے آپ میں، دال زا زا لائے اور سین سے شروع کر توئے تک جائیں، تو آپ کے 10 حرف پورے ہو جائیں گے. اگر یہ 10 حرف آ رہے ہوں ان 2 باب میں، تفعلا اور تفاعل میں، تو کیا ہوتا ہے، ان کی تا جو ہے اسی حرف میں بدل جائے گی جو یہ حرف ہے ان 10 میں سے، اور پھر جب بدل جائے گا تو وہ 2 حرف اکٹھے ہو جائیں گے، پہلا ساکن ہوگا دوسرا متحرک، تو اس کو ادغام کر دیں گے. یہ جائز ہے، ضروری نہیں ہے، تبدیل کرنا چاہیں بھی کر سکتے ہیں، نہ کریں نہ، لیکن بعض الفاظ میں تبدیل ہوئی ہوتی ہے حالت، تو اس لیے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا یہ اس وجہ سے بدلا ہوا ہے. یہ جتنے قاعدے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا، ان سارے قاعدوں کے یاد کرنے رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا کوئی ایسی تبدیلی ہوتی ہے، یہاں پہ یہ تبدیلی ہوئی ہے، تو اچھا پیچھے کوئی ایک قاعدہ ہے، قانون ہے. ہاں، جس نے گرامر ہی پڑھنی اور آگے پڑھانی ہے یا بہت ہی ڈیپتھ میں جانا ہے، پھر اس کو یہ یاد کرنے پڑیں گے، سمجھنے پڑیں گے. ورنہ عام اسٹوڈنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں صرف تعارف آپ کا ان سے ہونا کافی ہے. اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہو کہ یہ تو بڑی پتہ نہیں کیا ایسی مشکل چیزیں، کیا اس کے فکر میں نہ پڑے. جو جو لفظ آپ نے اب تک پڑھے ہیں ان کی حالتیں تبدیل ہوتی ہوئی اب آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ کو پہچان کرائی جا رہی ہے، آپ کو پہچان کرنے کا طریقہ آ گیا. That's enough. جہاں کوئی اہم نقطہ ہے اس کو بے شک علیحدہ سے اپنے امپورٹنٹ جو ہے نوٹس میں لکھ لیں، اور ان کو چند دن دیکھیں گے وہ بھی پکے ہو جائیں گے. مخرج کے لحاظ سے حروف کے کئی گروپ ہیں، یہ تجوید کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا. مثلا ایک گروپ حلقیہ ہوتا ہے، حروف حلقیہ جن کا مخرج جو ہے حلق کا ہوتا ہے، اس میں وسط حلق ہے، ابتدائی حلق ہے، اور جو ہے آخر حرف ہے. اس میں یہ حروف ہیں، ہا خا عین غا حمزہ اور ہا، یہ جو ہے حروف حلقی کہلاتے ہیں. اسی طرح حروف لہویہ، لہویہ کیا ہوتے ہیں، یہ جو آپ کے حلق کا آخری حصہ ہوتا ہے جو تالو کے ساتھ لٹک رہا ہوتا ہے، اسے کوا کہتے ہیں. اس کوا سے جو ہے یہ 2 حرف منسلک، قاف اور قاف، قاف اور قاف. اسی طرح حروف شجریہ، شجریہ جو ہے یہ زبان کی وسط، شجر زبان درخت، یعنی اس کی زبان کے وسط درمیان سے ادا ہوتے ہیں. جیم شین اور یا، یہ 3 ہیں، ان کو شجریہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں شین آتا ہے اور جیم آتا ہے اور یا آتا ہے. تو شجریہ سے یاد کر دیں، شین جین اور یا. اس کے بعد ہے، اور کوا سے یاد کر لیں کاف واو، کاف واو یہ اس سے یاد ہو جاتے ہیں. اور ہلکی میں 2 تو ہا ہو گئے، ہا ہا، ہا کے بعد خا آ گیا، عین غا جو ہے وہ ہا خا کی طرح ہے، اس کو جوڑ لیں تو اس طرح یہ یاد ہو جاتے ہیں، ہا خا عین غا حمزہ ہا. اور یہ کاف، کاف جو ہے کوا سے، اور یہ جو ہے شجریہ سے شین جین یا یاد ہو جاتے ہیں. حرف جو ہے اس کے بعد آتا ہے نتیہ، جن کا مخرج تعلو سے ہے، تا تیا، یہ اصل میں تیا ہے، تا تا اور دال. ان کا جو ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ دال کو جو ہے وہ تعلو سے جوڑنا پڑتا ہے زبان کو، پھر اس کا تا تا دال جو ہے یہ ادھر سے نکلتے ہیں. زبان کے درمیان والے حصے کو اوپر کے جو ہے مسوڑوں کے ساتھ دائیں یا بائیں جوڑ کے تا تا اور دا جو ہے اس کا تلفظ نکالا جاتا ہے. حروف جو ہے اصلیہ، یہ جو زبان کا سرا ہوتا ہے اس سے صا ضا طا، یہ ان سے یعنی تھوڑا سا زبان کا حصہ دانتوں کے ساتھ ٹکراتے ہوئے اس سے نکالتے ہیں، یا دانتوں سے تھوڑا سا باہر صا ضا ثا. اسی طرح حروف شفویہ، شفوی کہتے ہیں ہونٹ کو، ہونٹ سے جو ہے یہ با وا میم اور فا، وہ ڈاکٹر عبدالعزیز نے کیا نا، ماں با وفا ہوتی ہے، تو اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. بہرحال ان حروف کی پریکٹس کرنے سے آتے ہیں.
ان کے نام یاد کرنے سے نہیں آتے ہیں، لیکن تعارف میں چونکہ اس سبق کے اندر ہے تو وہ میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں۔ اسی طرح یہ کل اصل میں 16 یا 17 مخارج ہے، اور یہ جو کوئی بھی کورس جب آپ کرتے ہیں تجوید کا، چاہے بنیادی کرتے ہیں، وہاں بھی یہ آپ کو وہ مخارج دکھاتے بتاتے اور اس کی پریکٹس کراتے ہیں۔ جن کے تجوید کے کورس جنہوں نے کیے اچھے ہیں تو شکر کیجئے، نہیں ہے تو کوشش کریے کسی بھی جو ہے وہ ابتدائی کورس کو کم سے کم، جو کہ 10 اسباق کا ہوتا ہے، وہ کر لیں، یا جو ہے آج کل وہ بیسک کورس یہ اردو انگلش دونوں میں چلا رہے ہیں برادر فواد، اس سے کر لیں، نہیں تو ورنہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی سائٹ پہ جائیں، ان کی ریکارڈنگ موجود ہے، ان کو اٹھائیں، ان کو سن لیں، تو آپ جو ہے یہ، یا کوئی بھی کہیں سے بھی جو ہے تجوید کا کورس کرنا چاہیں کر لیجیے۔ فعل مضاف ثلاثی مجرد کے 3 بابوں نصرہ، ضربہ اور سمیہ سے اکثر آتا ہے۔ مضاف کیا ہوتا ہے؟ جس کے آخری 2 حرف ایک جیسے ہم جنس ہوتے ہیں، اور باب کرومہ سے کمتر، اور باب ثلاثی مزید کے 8ویں اور 9ویں باب کے تمام سے آتا ہے، یعنی باب جو ہے ثلاثی مزید کے 8ویں اور 9ویں باب کے سوا، 8واں اور 9واں چھوڑ دیں تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 8، تو ان 8 سے آتا ہے۔ یہ ہے من ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے؟ جس میں 3 حرف مادے میں ہو، جیسے مدہ۔ اب مدہ جو ہے آپ نے یہ دیکھ لیا تھا، مدہ یمدو، مدہ امدد، اور مادن اور ممدودن مدن، یہ 6 چابیاں آپ نے کر لی تھی، 6 چابیاں وہ زبان پہ رٹ گئی، یعنی صرف صغیر کر لی تھی۔ اسی طرح فرہ سے فرہ، یفر فرہ یا افرر، اور فارن مفرورن فرن یا افرارن۔ دیکھیں ان کے امر 2 آئیں گے، ایک شد مشدد لفظ کے، ایک شد کھول کے، یعنی ایک ادغام کے ساتھ ایک فک ادغام۔ فک ادغام کا مطلب ہے ادغام کو کھول دینا، کھول کے۔ اسی طرح مسا یمسو، مسا یا امسس، اور ماسن ممسوسن مسن۔ اسی طرح لبا یا لبو، لبا، البب، اور لبیبن اور لبابت۔ اس کے بعد مزید فی کی گردان ہے، گردانیں آپ نے کی ہوئی ہیں تو یہ دیکھ لیجئے، امدہ، مددہ، مددہ، اسی طرح مدہ، تمددہ، تمددہ، ان شککا، اسی طرح امتددہ، استددہ، یہ مختلف قسم کی ماضی کی ہیں۔ اسی طرح ان کی مضارع ہیں، امدہ یمدو، اور امر اس کا امدہ یمدو، اور جو ہے اس میں فاعل اس کا ممدد، اور مفعول جو ہے ممدد اور امداد۔ یہ مختلف افعال دیے گئے ہیں، مثلا امدہ، یمدو، امدد، امدد، ممدد، 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 یہاں پہ زیر، یہاں پہ زبر پڑھتے ہیں، اور امداد۔ اسی طرح یہ سارے جو ہیں ان کے آپ نے کیا ہے صرف صغیر اپنے طور پہ دہرا لینی ہے۔ باب ان فعلا سے مدہ نہیں گردانا جاتا، اس لیے مادہ بدلنا پڑا، اور باب افعلا اور افعلا سے مضاف نہیں آتا۔ گردان دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں باب 2 اور 4 میں کوئی تغیر نہیں ہوا، بالکل صحیح مادہ گزارا گیا ہے۔ باب جو ہے 3، 5 اور 7 اور 6 میں جو ہے اس میں فاعل اور مفعول جو ہے ادغام کی وجہ سے یکساں کے ہیں، مگر سمجھ سکتے ہیں کہ اصل میں الگ الگ ہونے چاہیے۔ یہ پیچھے جو ہم نے ابھی ٹیبل دیکھا تھا نا، یہ اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اس میں فاعل میں ماقبل آخر مکسور، اور اس میں مفعول میں جو ہے مفتوح ہونا چاہیے۔ فاعل ہے تو اصل میں جو ہے ممددن، اور اس میں مفعول ہے تو ممددن، یعنی زیر اور زبر جو ہے آخری حرف سے پہلے کے اوپر جو ہوتی ہے وہ فاعل مفعول کو بتاتا ہے، یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے آخری سبق پہ، سبق نمبر 30۔ الدس ثلاثون المتعل، فا کلمہ کی جگہ واو ہو تو مثال واوی، اور اگر یا ہو تو مثال یاوی کہلاتے ہیں۔ معطل کیا ہوتے ہیں؟ وہ افعال جس میں کمزور حرف آئیں۔ کمزور حرف شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں۔ اگر شروع میں آئے تو اسے کہتے ہیں مثال، درمیان میں آئے تو اسے کہتے ہیں اجوف، اگر آخر میں آئے تو اسے کہتے ہیں ناقص۔ یہ 3 کیٹیگری ہوتی ہیں معطل کی، یعنی کمزور افعال کی، کہ کمزور افعال شروع میں آئے تو مثال، درمیان میں آئے تو اجوف،
آخر میں آئے تو ناقص. اب وہ کہتا ہے، اب اس نے پہلے فا کلمہ لیا، کہتا ہے اگر فا کلمہ میں واو آ جائے تو اسے کہیں گے مثال واوی، کیونکہ وہ مثال ہے. فا کلمہ جب کمزور آئے گا تو اسے مثال کہیں گے. اب چونکہ واو آئے تو ہم کہیں گے مثال واوی. اگر یا آ جائے تو مثال یاوی. کیا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ مثال واوی اور یاوی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کمزور حرف جی سر. اگر شروع میں آئے، اس حرف کو، اس فعل کو کہتے ہیں مثال. اگر وہ واو آ رہا ہے تو واوی ہوگا، اگر یا آ رہا ہے تو یاوی ہوگا، مثال یاوی. اور اگر الف آ جائے پھر کیا ہوگا؟ جی الف محمود ہوتا ہے نا، یہ شروع میں ہے. الف آ ہی نہیں سکتا، شروع میں الف آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی الف پہ جیسی آپ زبر زیر پیش جائیں گے وہ تو حمزہ بن جائے گا. کسی فعل کے شروع میں الف ہمیشہ نہیں آتا، ہاں لکھا ہوا نظر آتا ہے. جیسے اکالا لکھا ہوا ہے، اصل میں یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے. تو الف کبھی بھی جو ہے کسی فعل کے شروع میں نہیں ہوتا. یہ جو آتا ہے یہ اصل میں حمزہ ہوتا ہے، اس کا زبر زیر پیش بعض اوقات نہیں لکھا جاتا تو وہ دکھتا حمزہ ہے. دکھتا اسے کہتے ہیں، یعنی نظر آتا ہے، نظر آتا ہے، ہوتا نہیں ہے. تو لہٰذا صرف واو یا فا ہی کمزور حرف آتے ہیں. تو واو آئے گا تو اس کو واوی، لاہور کا ہے تو لاہوری، پشاور کا ہے تو پشاوری. بس سمپل سی بات ہے. اگر کوئی لاہور میں رہ رہا ہے تو لاہوری کہلائے گا، پشاور میں پشاور. اگر واو آ رہا ہے تو واوی، یا آ رہا ہے تو یا. ذیل کے جملوں میں مثال واوی کے تغیر کی جو ہے یہ کام کی بات ہے. ہمارے پاس ایک ہے وزنا زید خاتمہ. وزنا دیکھیں واو آیا، اسے کیا کہیں گے؟ مثال واوی. یہ کمزور حرف کی کون سی، متل کی کون سی قسم ہے؟ مثال ہے. کیوں؟ شروع میں آ گیا کمزور. واو آیا تو ہم کہیں گے مثال واوی. یہ واوی گروپ ہے، یہ لاہوری ہے، لاہور کا ہے. اگر یا ہوگا اسے ہم کہیں گے پشاوری، وہ پشاوری یاوی ہو جائے گا. آگے دیکھیں، ہوا یا زینو ختمہ، زن ختمہ کا. اب اس میں مجھے آپ بتائیے، آپ کو کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہیں فعل کے اندر؟ جی سر، یہ جو واو ہے یہ یا میں بدل گیا ہے، یازین و مطارے میں جب ہم نے کیا ہے. گر گیا ہے. بس، یا کوئی اور بھی تبدیلی ہوئی ہے؟ جی امر میں واو نہیں ہے، وہاں بھی تو گر گیا ہے. تو جب جی مثال واوی آتا ہے اس کے مضارع اور امر میں کیا ہے؟ واو گر جاتا ہے، یہ تبدیلی ہوتی. اسی طریقے واجل الطفل من الحرہ هو يجعل من التحرى اجلو من الذهب. وجلا ڈرا، خوف زدہ ہوا، ڈرو، بچہ ڈرا بلی سے یا بلے سے، یا جو ہے اس سے ڈرنا، یا جو ہے گناہ سے ڈرو، یا جو ہے زم جو ہے بھیڑیے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ الف لام زم کے ساتھ آ رہا ہے، وہ دونوں معنی میں. مجھے اس سے نہیں، مجھے تو یہ غرض ہے کہ اس میں فعل کون سا آیا ہے؟ مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، کیا ہے؟ جو فعل آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ مثال مثال واوی مثال ہے. واوی ہے. مثال اگر واوی مثال ہے. واوی ہے تو اس میں کہیں کوئی تبدیلی ہوئی ہے تینوں جملوں میں؟ سر جی یہ فعل امر میں واو گر گیا. واو گرا ہے، گرا نہیں ہے، یا میں الف بدل میں گیا ہے. چینج. یہاں بھی تبدیلی ہوئی ہے. وہ تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ وہ یہ ہے واجیلا سے وجلا ہو گیا، زبر آ گئی. اور آگے یہاں دیکھیں، یہاں تو یا آ گیا، یا بننا ہی نہیں تھا. امر کیا بنتا؟ امر یہ بنتا ایوجل، کیونکہ روٹ لیٹر واو جیم لام ہے. یو جل کا یا گرائیں گے تو واو جیم لام 3 حرف آنے چاہیے امر کے اندر. تو کیا ہوا؟ واو گرا نہیں، واو بدل گیا، یا سے بدل گیا. از اٹ کلیئر ناؤ کہ واو یہاں گرا نہیں، یا سے بدل گیا، تبدیلی ہوئی ہے، تغیر ہوا ہے. آگے دیکھیں،
ودا زید کتابہ ہوا یدع کتابہ دا کتابہ کا. ہاں جی پچھانی فعل کون سا آ رہا ہے؟ مثال ہے، سر اجوف ہے. مثال واوی ہے سر، اور مدارے میں واو یا سے بدل گئے، اور ادھر جو امر میں گر نہیں گیا نہیں وہ. نہیں نہیں میری بہن ٹھہر جا، پہلے مدارے آپ کا کلیئر نہیں ہے. مدارے میں واو کس سے بدل گیا؟ یا سے کیسے بدلا ہے؟ اگر یا یہ یا سے ہے تو مدارے کی علامت کہاں ہے اس میں؟ جو یا فالو پہلے صیغے کے ساتھ ہم نے یا جوڑنی ہوتی ہے، وہ یا کدھر گئی؟ ارے اور امر میں دونوں میں واو گر گیا ہے. ہاں دونوں میں امر. یہ دیکھیں یہ یا جو ہے یہ یا واو سے بدلا نہیں ہے، یہ تو مدارے کی یا ہے. جیسے یزن میں تھی، جیسے یوجل میں تھی، اسی طرح یدوں میں. کیونکہ مدارے کی پہچان یہی ہے کہ اس کے شروع میں علامت مدارے آئے گی، اور پہلا صیغہ یا سے بنتا ہے. یا فالو، یا جعلو، یسمعو، اسی طرح جتنے بھی مدارے کے بنیں گے پہلے میں یا لگے گا. تو یہ یا تو مدارے کی یا ہے، واو نہیں بدلا. باقی بھائی اقبال صحیح کہہ رہے ہیں. آگے چلیں جی. اتصلا، اتصلا شد ہے اس پہ تا پہ. اتصل الحدیقۃ بالبیت، یتصل البیت بالمسجد، اتصل باخوانک. ہاں جی پہلے تو مجھے بتائیں اس میں فعل کون سا ہے؟ یہ میں بتا دوں کہ یہ فعل جو ہے کوئی کمزور فعل لگ رہا ہے مجھے، ہے کمزور فعل. لیکن آیا بابے وہ جو ہے وہ سوری آیا کس سے ہے؟ مزید فی سے آیا. تو لہذا مجھے پہلے تو بتائیں کہ اس فعل میں تو سر اتنا سلا فعل ہے. اتصلا آپ نے کہا یہ فعل ہے. اگر یہ فعل ہے تو اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ جی اتصلا فعل ہے، سر یہ سواد ایگری کرتا سواد واو لام سواد لام، سواد واو لام سواد واو لام سواد لام، سواد واو لام. سواد واو لام کیسے ہو گئے؟ حمزہ سواد لام. تا سواد لام، تا سواد لام. اس کے دو ہو سکتے ہیں. ایک تو سسٹر نے کہا کہ جی حمزہ ہم یہاں پہ فرض کر لیتے ہیں. ایک جو ہے واو، کیونکہ اس وقت ہم مثال واوی پڑھ رہے ہیں، ذہن میں رہے. لہذا حمزہ والی تو کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ مثالیں آپ کو ہم جو ہے کیا ہے وہ واوی کی دے رہے ہیں مثال کی. تو یہاں پہ اصل میں واو تھا، اور واو جو ہے وہ باب افتعال میں ابھی پیچھے کلیہ آپ نے پڑھا ہے، تا جو ہے وہ واو جو آ رہا ہے دال آ رہا ہے زال آ رہا ہے اس میں بدل جاتا ہے. تو یہ جو ہے تا میں بدل گیا، اور یہ اتصالات میں ڈبل تا جو آ رہی ہے، ایک تا بدلی ہوئی ہے، ایک تا زائد ہے جو کہ مزید فی کی تا ہے، اور ایک تا بدل کے آ رہی ہے کسی چیز سے. جس سے بھی بدل کے آ رہی ہے ہم چونکہ باب مثال واوی میں ہیں تو وہ واو کو ظاہر کریں. تو واو سے بدل کے یہ لفظ بنا. یہاں بھی دیکھیں وہ واو نہیں ہے، یہاں بھی جو ہے وہ واو نہیں ہے. چلیں جی پہلے ہر ایک فعل پر نظر ڈال کر معلوم کریں کہ افعال کس قسم کے ہیں. اوپر کی 3 سطریں جو ہے مثال واوی کی قسم ہے. جب ماضی مثال واوی ہے تو اس کا مضارع اور امر بھی اسی میں قسم میں شامل ہونا چاہیے، یعنی اگرچہ بعض میں واو نظر نہیں آتا. چوتھی سطر میں اتصلا او تسلو، یہ اصل میں کیا ہے؟ او تسلو، یہ واو تھا. افتعال کے وزن سے یہ کیا ہے؟ پیٹرن پہ یہ جو ہے تا جو ہے یہ واو جو ہے تا میں بدل گیا، اتصلا بن گیا. جب اتصلا بن گیا تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ایک تا جو ہے بدل کے آئی ہے. کس سے بدل کے آئی ہے؟ چونکہ یہ مثال واوی کے اندر ہم ایگزامپل لے رہے تھے، باب یہ جو ہے اتصلا سے آ گیا، تو لہٰذا یہاں پہ واو ہے، اصل فعل ہے او تصلا. مذکورہ مثالوں پر ایک بار اور نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ اس فعل میں کیا تغیر ہوا ہے. اوپر کی تینوں سطروں میں ماضی میں کوئی تغیر نہیں معلوم ہوتا. ہاں پہلی سطر میں مضارع
یا زنو اور امر جو ہے زن سے واو غائب ہے، یہ آپ نے پہچان لی تھی، اور آگے ہونا یہ چاہیے تھا یو زینو اور او زینو ہونا چاہیے تھا، لیکن واو جو ہے وہ امر میں ڈراپ ہوگی کمزور ہونے کی وجہ سے۔ دوسری سطر میں مضارع کا واو موجود ہے، آخری دونوں میں کیا فرق ہے؟ آخری دونوں میں یہ فرق ہے، یو زنو میں عین کلمہ مکسور ہے اور یو جلو میں مفتوح ہے، یعنی اس میں جیم کے اوپر جو ہے وہ زبر آ گئی، جبکہ اصل تھا یو جیلو، جیم زیر کے ساتھ تھا۔ مثال واوی کے مضارع میں جب عین کلمہ مکسور ہو تو واو کو محذوف کر دیا جاتا ہے، یہ ہے نوٹ کرنے کی بات۔ مثال واوی کے مضارع میں جب عین کلمہ مکسور ہو تو واو کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے یوزنو، زیر کے نیچے زیر آ رہی ہے، یہ دیکھیں عین کلمہ ہے نا، اصل کیا ہے واضح نہ تھا نا، واو جو ہے فا کلمہ، زا جو ہے عین کلمہ، نون جو ہے لام کلمہ، تو عین کلمہ مکسور زیر والا ہے، تو اس صورت میں یہ واو گر جائے گی، یہ جگہ یا زن۔ امر مضارع سے بنایا جاتا ہے، اس لیے یا زنو کا امر جب بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ علامت مضارع کو گرا دیں گے، زا کے نیچے زیر ہے، پڑھا جا رہا ہے، تو لہذا وصلی کی ضرورت نہیں، زن زن کلاس کے اندر ایک اور کلاس ہے، چلو بھائی پہلے میں وہ کلاس اٹینڈ کروں۔ ہاں جی، کون سی کلاس چل رہی ہے؟ میں بھی تھک گیا ہوں پڑھاتے پڑھاتے، کلاس اٹینڈ کرنے ہوں۔ ہاں جی عارف بھائی، کیا کلاس چلا رکھی ہے آپ؟ دوسری سطر کے امر اجلو میں واو جو ہے وہ قاعدہ تعلیل نمبر 2 کے مطابق واو کو یا سے بدل دیا گیا ہے۔ تیسری سطر میں مضارع کا واو غائب یا اصل میں یو دا تھا، تو یہ واو جو ہے یہاں پہ گرا، تو یہ کیا ہوگا؟ دا بن گیا، کیونکہ علامت مضارع تو ہم نے گرا نہیں ہے امر بناتے ہوئے، علامت مضارع گرائی، وا جو ہے کمزور حرف تھا ویسے ہی گر گیا۔ ہم یہی پڑھاتے ہیں نا کسی سیریز میں، ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ اچھا جی امر بنا رہے، علامت مضارع ہٹائی، آخر حرف کو ساکن کیا، یہ جی واو آیا یہ کمزور تھا غائب ہو گیا، یا آیا یہ غائب ہو گیا یہ گر گیا، یا وہاں گرنے کی بات نہیں، وہاں غائب کرنے کی، یہ کمزور تھا اس نے دیکھا امر بن رہا ہے غائب ہو گیا، ایسے ہی کہتے ہیں نا، تو وہ سمجھیں یہ غائب ہو گیا۔ یو جلو میں واو حذف نہیں ہوا، یو جل میں کیوں؟ تو یو دعو سے کیوں حذف ہو گیا؟ اب یہ سوال اس نے بڑا اہم کیا ہے، وہ کہتا ہے یو جل جو ہے اس میں واو نہیں غائب ہوتا، یو دعو میں جو ہے واو کیوں غائب ہو جاتا ہے؟ اصل میں وہ کہتا ہے یو جلو میں کوئی حرف ہلکی نہیں، اور یو دعو میں عین جو ہے حرف ہلکی ہے، جب حرف ہلکی ہوئے تو واو ساکن کا ما قبل مفتوح ہو تو اس کے بعد اگر حرف ہلکی کی آواز ٹھیک نہیں لکھتی، اس لیے واو کو حذف کر دیا گیا۔ یہ حروف ہلکی کی وجہ سے ہے کہ واو گرتا ہے اور کبھی نہیں گرتا، اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے، یہ بھی ایک قاعدہ ہے۔ مثال واوی کے مضارع مفتول عین میں جب حرف ہلکی ہو تو واو کو حذف کر دیا۔ اب وہ پہلے فا کے قاعدے بتائے تھے، اب کیا گیا؟ مثال واوی عین پہ آ گیا۔ مثال واوی کی 2 قسمیں ہیں، تو لہذا اس میں کیا ہوگا؟ جب مفتول العین ہو مثال واوی کے مضارع میں تو حروف ہلکی میں واو کو کرتے ہیں، مگر واو کا ما قبل اگر مضموم پیش والا ہو تو واو حذف نہیں ہوتا۔ جیسے یہ دیکھیں یو دعو، اب یو دعو میں کیا ہے؟ واو سے پہلے دمہ پیش ہے، اب یہاں پہ جو یدعو کا مجہول ہے اس میں واو نہیں گرے گا، کیوں؟ پیش آ رہا ہے۔ ہاں اگر یہاں زبر ہوتا جیسے یدعو، پھر جو ہے واو گر جاتا، یا علامت مضارع بھی گرتی واو بھی گرتا اور دا رہ جاتا، جیسا کہ ہم نے پیچھے امر بنایا، لیکن جب پیش ہوتا ہے تو وہ واو نہیں گرتی، کیوں؟ یہ مجہول کی علامت ہے، یہ یا جو ہے یہ یا مجہول کی ہے، یہ نہیں گرے گی۔ چوتھی سطر پر نظر ڈالیں، اتصلا اصل میں اتصلا ہے، یہ ہم نے ڈسکس کر لیا۔ افتعللا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں واو کو تا سے بدل جاتے ہیں، یہ وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے۔ آگے 14واں قاعدہ ہے تعلیل کا، مثال واوی میں مضارع مکسور العین ہو تو مضارع اور امر سے واو حذف کر دیا جاتا ہے۔ مضارع اگر مکسور العین ہو
یعنی مضارع پہ جو ہے کیا ہے زیر آ رہی ہو تو پھر جو ہے امر سے اور مضارع سے جو ہے اس کو واو کو حذف. اگر پیش آ رہی ہو نہیں کرتے. میں نے آپ کو بتا دیا کیوں نہیں کرتے. اس لیے کہ پیش جو ہے وہ مجہول کی علامت ہے. اگر آپ علامت مضارع یا کو ہٹائیں گے تو وہ پیش ہی چلا جائے گا, یہی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے مجہول ہے. تو اس لیے جو ہے اس میں اس کو نہیں گراتے, باقی کو گرا دیتے ہیں, زیر کو گرا دیتے ہیں. 15واں یہ ہے مضارع مفتول و عین میں حرف ہلکی ہو تو اس کا بھی واو حذف کر دیا جاتا ہے. اگر حروف ہلکی آ رہا ہو اور وہ زبر کے ساتھ ہو تو اس کے بعد واو آ رہی ہے تو اس واو کو گرا دیتے ہیں. جیسے یو دعو سے جو ہے کیا ہوگا, جب یہ یدعو یعنی واو گرا پھر علامت مضارع ہٹائی امر بنانے کے لیے تو دا بن گیا, یہ ہم نے پیچھے بنا لیا تھا. مگر وزرا یا زر میں واو خلاف قاعدہ حذف کر دیا گیا ہے. نہ تو اس کا مضاف مکسور ہے نہ اس میں نے کہا تھا نہ کہیں استثناء ہوتے ہیں. استثناء وہ ہیں اصل میں جو ہمیں سمجھ نہیں آئے, ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ یہ ایک ہی کلمہ آ رہا ہے یا 2 جگہ آ رہا ہے یا 3 جگہ آ رہا ہے پورے قرآن میں, اور یہاں پہ کون سا قاعدہ کون سا رول ہے, تو ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں استثناء کر کے. یہ تھا وزارا. دیکھیں وزارا مثال ہے کیونکہ واو سے شروع ہو رہا ہے حرف. اس کا مضارع کیا بنتا ہے یحذرو. آپ کہیں گے یہاں پہ جو ہے واو جو ہے ڈراپ ہوا ہے. پہلے تو یہ بتائیں واو ڈراپ ہوا ہے یا بدل ہے؟ اب ہوا ہے جی. ہاں, یا جو ہے یہ تو مضارع کا یا ہے جو علامت مضارع ہے یحذر. تو اصل میں جو ہے زر, یہ دیکھیں امر میں بھی وہ جو ہے واو نظر نہیں آ رہا. واو مضارع مجہول میں لوٹ آتا ہے. جیسے یازنا کا جب مضارع مجہول بنائیں گے تو کیا ہوگا یو زانو. یو زانو مضارع کا کیا ہوتا ہے یفعلو, پہلے پہ پیش آخری سے پہلے پہ زبر, تو یہ کیا ہوگا یو زانو. اور اسی طرح حالانکہ یازنو جا کے نیچے زیر تھی مضارع میں, لیکن جب مجہول بنا تو آخری حرف سے پہلے والے کے اوپر زبر لاتے ہیں یفعلو, تو یہ یؤذنو. اسی طرح یدعو, یہ ہم نے پیچھے ڈسکس بھی کیا ہے, یہاں پہ بھی بار بار آ گیا ہے. اس نو کلیئر. جن فعلوں کے مضارع سے واو حذف ہوتا ہے کبھی کبھی ان کے مصدر سے بھی جوازن واو حذف کر دیا جاتا ہے مگر آخر میں گولتا بڑھا دیا جاتا ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کا کہ جن فعلوں کے مضارع سے واو حذف ہوتا ہے ان کے مصدر سے بعض اوقات واو جب ہٹاتے ہیں تو گولتا لگا دیتے ہیں. مثلا وزنو وزنو وزن یازنو وزن وازن مزون وزن. یہ وزن جو ہے اس میں کیا ہے, اس سے ہم بناتے ہیں زنت, مصدر زنہ بنتا ہے. یہ گولتا یہ بتاتی ہے کہ اس کا کوئی چیز ہٹی ہوئی ہے. دیکھیں نا, اگر میں گولتا کو ہٹا دوں تو میرے پاس تو صرف 2 حرف ہیں زا اور نون, جبکہ مصدر میں لازمی 3 حرف آتے ہیں. تو وہ علامت کے طور پہ گولتا آئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کا واو جو ہے ہٹا ہوا ہے. اسی طرح وہبن, وہبا یہبو حب واہبن محوبن وہابن, ایسے ہی بناتے ہیں نا. تو کیا ہوگا ہبت, وہابن بھی ہوتا ہے ہبتن بھی ہوتا ہے مصدر. اب ہبتن میں جو یہ تا آ رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ اس کی کوئی چیز گرائی گئی ہے. اصل تھا وہابن, وہابن تھا نا, وہابن کا واو ہٹایا اور گول تاخیر میں لگائی حبتن, اور ہبا کرنا. ثلاثی مزید کے باب 1 اور 8 کے مصدروں میں حسب قاعدہ تعطیل نمبر جو ہے واو کو یا سے بدل جاتا تعطیل نمبر 1 کے تحت. مثلا باب افتعالا کے تمام مشتقات میں واو کو تا سے بدلا جاتا ہے. مشتقات کیا ہوتے ہیں؟ مصدر سے جو اسم ڈرائیو ہوتے ہیں, 7 اسم ہوتے ہیں ڈرائیو, جیسے اس میں فاعل ہے, اس میں مفعول ہے, اسی طرح اس میں اعلی ہے, اس میں صفہ ہے, اس میں تبدیل ہے, اور جو ہے باقی ہیں. تو یہ جو نکل کے آتے ہیں وہ ان کو مشتقات کہتے ہیں. جب یہ مشتقات آتے ہیں ان میں واو کو تا سے بدلا گیا
یہ تو ہم نے کلیہ پڑھ لیا پیچھے، باب افتعالا سے جو آتا ہے تو اس میں تا واو کو تا سے بدل دیتے ہیں، جیسے افتعالا سے اتلا ہو گیا، اتصلا ہو گیا۔ اسی طرح یزن میں لام تاکید اور نون سکیلا لگائیں، اگر یہ یزن میں اب پہلے سے ایک نون موجود ہے، ایک ہم نون سکیلا لا رہے ہیں یا نون تاکید لا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لی یزنن، تین نون ہوں گے، ایک اس کا جو ہے زن کا اپنا زن کا، اور دوسرا جو ہے دو نون سکیلا جو تاکید کے لیے آتے ہیں اس کو نون سکیلا کہتے ہیں۔ اسی طرح لی یزنانی، یازی نانی، لی یزنن، جب وہ تاکید کا نون صرف لگاتے ہیں پھر یہ ایک ایک نون ایکسٹرا ہو جاتا ہے، اور جب سکیلا لگاتے ہیں تو دو دو نون اس میں ایکسٹرا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح زن میں نون تاکید لگائیں، زننا، زنانی، زننا، زننا ہوگا، اور زنن اور زنانی اور زنانی۔ آئیے اس کے ثلاثی مجرد کے جو ہے مثال واوی میں جو ہے نا کچھ وزن یعنی جو ہے صرف صغیر دیکھیں، وزنا، یازن، زن، وازن، موزون، وزن یا زنتن، زنتن آیا، واو کو ڈراپ کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ ایک تو یہاں پہ تبدیلی ہوئی، دوسرا یہاں بھی تبدیلی واو غائب، تیسرا جو ہے یہاں پہ بھی یہ زنت میں جو ہے تبدیلی ہے، واو ڈراپ ہے۔ ودا، یدعو، دا، وادعن، موضوعن اور ودن، ان میں جو ہے واو جو ہے دیکھیں مضارع میں بھی گیا، امر میں بھی گیا، باقی جگہوں پہ قائم ہے۔ اسی طرح واجلا، یوجلو، ایجل، واجلن، موجولن اور وجلن، اس میں کیا ہے؟ کہاں پہ تبدیلی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں۔ اسی طرح واسوما سے یؤسم، اوسم، واسمن اور واسامتن، اس میں جو ہے یہ تا بتا رہی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ مثلا یہاں دیکھیں امر میں آیا اوسم، کیا تبدیلی ہے اس میں؟ ہاں جی، اس میں الف ایڈ ہوا ہے، حمزہ ایڈ ہوا۔ الف تو آئے گا، امر کا تو ہے، جب وہ لفظ نہ پڑھا جا رہا ہو تو اس کے ساتھ حمزہ وصلی آئے گا، تو یہ تو حمزہ وصلی لگا ہوا ہے۔ تبدیلی یہ ہے کہ واو کو گرنا چاہیے تھا امر میں، کمزور حرف ہوتے ہیں، نہیں گرا، یہ تبدیلی ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں وسامتن، گولتا لگا دی گئی جو بتا رہی ہے یہاں پہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یہاں پہ کیا تبدیلی ہے؟ گولتا لگی ہے۔ واو کو گرنا چاہیے تھا۔ نہیں نہیں، واو کو گرنا نہیں نہیں چاہیے تھا، سر، گولتا لگی ہے۔ الف کا اضافہ ہوا ہے، روٹ لیٹر تو ہے واو سین میم، ہمیں اس کے ساتھ گولتا لگانا چاہیے، لیکن ایک الف کا اضافہ، اس کا مطلب تبدیلی ہو کے یہ الف کہیں سے آیا ہے۔ وارثا، یارثو، رس، وارثن، موروثن اور ورثن، ہاں جی کوئی بتا سکتے ہیں ان میں کہاں کوئی تبدیلی آئی؟ دیکھیں واو غائب ہو گیا مضارع واو میں، ادھر نہیں ہے، امر میں بھی غائب ہو گیا۔ مضارع میں بھی واو نہیں ہے، امر میں بھی واو نہیں ہے۔ چلے تو یہ جو ہے مزید فی کی جو ہے مثالیں ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے اوپن کر دیتا ہوں۔ یہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، مصدر ہے، یعنی یہ وہ جو آپ صرف صغیر کرتے ہیں نا، یہ وہ ہیں، اور یہ آخری سلائیڈ ہے ہماری اتفاق سے۔ اب آپ میں سے کوئی ہمت کر کے مجھے یہ پہلا جو ہے نا اس کی 6 چابیاں کرا دے، وہ 6 چابیاں ہم کراتے ہوتے ہیں نا آپ لوگوں سے، تو آج آپ لوگ بھی کریں جی۔ اوصلہ، یوسلو، اوسل، موسل، موسل، ایسال۔ اچھا اگلا کوئی کوشش کرے وصلہ سے، وصلہ، وصلہ، یوصلو، وصل، یوصل، موصل، وصل، موصل، موصل، توصیل۔ موصل، آگے ہے توصیل، واصلہ، واصلہ سے کوئی واصلہ، کرے، واصلہ، یواصل، واصل، مواصل، مواصل، مواصلۃ۔
آگے ہے توسلا یتوسلو توسل 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 متوسل توسل متوسل توسل توسلا یتواصل تواصل تواصل متواصل تواصل متواصل متواصل واصل متواصل تواصل تواصل اتصلا يتصل اتصل متصل متصل يتصل متصل متصل اتصال متصل اتصال استوصل 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 يستوصل يستوصل استوصل يستوصل مستوصل متوصل استوصل یہ توصل ناک کرانا مقصد نہیں ہے اتصال اس میں مجھے تبدیلیاں بتائیں پہلے میں کیا تبدیلیاں ہیں جی کوئی تبدیلی نظر آئی پہلے میں نہیں آئی مصدر میں دیکھیں کہ یہاں واؤ مصدر نہیں میں آیا یا نا آ گیا یہ تبدیلی ہے نا دوسرے میں یا سے دیکھیں تبدیل ہو گیا ہے دوسرے میں دیکھیں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے کہیں دوسرے میں سواد کوئی تبدیلی نہیں دو ہے دفعہ ہو گیا ہے کہاں پہ سواد 2 دفعہ ہو گیا السلام علیکم وہ یہ تو سر میٹ کوئز نہیں ہونا تھا آج ہے آج یہ میٹ کوئز نہیں ہونا تھا میری کوئی آن لائن اس پہ کلاس میں ہوتا ہے وہ آپ کے جو ہے گروپ میں لنک آئے گا اپنے ٹائم پہ آئے گا ابھی 5 منٹ بلکہ آگے ہوگا آپ اپنے گروپ کو کھولیں وہاں پہ لنک پہنچ چکا ہوگا 3:30 شروع ہونا تھا ہو چکا ہے آپ 5 منٹ پہلے ضائع کر چکی ہو اور اگر یہاں بیٹھی رہو گی تو اور بھی ٹائم ضائع ہو ہاں جی آگے چلیں کون سے پہ پہنچے تھے تیسرے پہ نہ دوسرے پہ تھے دوسرے پہ کوئی تبدیلی کہیں نظر آئی کسی نے کہا ڈبل سواد ہو گیا وہ تبدیلی نہیں ہے وہ تو میں نے کہا تھا جب بھی کوئی چیز دیکھنی ہو ماضی کے روٹ لیٹر سے دیکھتے ہیں اس میں سواد 2 دفعہ ہے تو لہٰذا وہ تبدیلی نہیں ہے تبدیلی یہاں مصدر میں آ رہی ہے یا آ گیا یا نہیں تھا کہیں بھی نہیں تھا یا آگے تیسرے میں دیکھیں کہاں پہ کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے تا گولتا امر بولتا مصدر میں اس کا آئی مطلب یہاں کوئی تبدیلی ہوئی ہے ایک الف بھی لگ گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے جو ڈبل سواد تھی وہ ایک سواد غائب ہو گئی ہے اس سواد کو غائب کر کے جو ہے گولتا لگا دی گئی ہے آگے چلیں چوتھے میں دیکھیں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے نہیں اس میں کوئی تبدیلی کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ کیسے ہو گیا ترمیم نہیں چلیں 5ویں میں دیکھیں اگر اس میں نہیں ہے تو لازمی نہیں ہے کہ تبدیلی ہو بھی کوئی نظر نہیں آ رہی سر اس میں بھی کوئی نہیں پھر 7ویں میں دیکھ لیں الف امر میں حمزہ ایڈ ہوا ہے امر میں اتصال حمزہ جو ہے وہ اس کا حمزہ وصلی ہے یہ امر میں ہوتا ہے کہیں جہاں ضرورت نہ ہو وہاں نہیں بھی ہوتا سر مصدر میں ایک الف آ رہا ہے اچھا 8ویں کو دیکھیں یا ایڈ ہوا ہے اس میں مصدر میں یا زیادہ اضافی ہے یا زیادہ ہے اب آپ کو یہ اتصال بتانے کا مقصد تھا اب آپ اگر تھوڑا سا بھی کبھی غور کریں ان صرف صغیر پہ جو آپ کرتے رہتے ہیں مختلف کورسز میں تو آپ فرق کو پہچان سکتے ہیں دوسری اہم بات جو ابھی میں بتانے لگا ہوں یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک ہی جو ہے فعل ہے اس کو ہم نے یہ 8 بابوں میں سے گزارا ہے پہلا باب دوسرا باب تیسرا باب چوتھا باب 5واں باب 7واں باب 8واں اور یہ دیکھیں کس باب میں کہاں تبدیلی ہوتی ہے اور کہاں نہیں ہوتی ہے اس سے آپ کو یہ کمپریزن مل جاتا ہے اور جو سب سے آخری پوائنٹ میں بتا کے کلاس ختم کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو مصدر کے ہے نا یہ اصل میں ان بابوں کے اصل نام ہے یہ جو مصدر بنے نا یہ ان کے اصل نام ان میں جو روٹ لیٹر ان کی جگہ آپ فا عین لام لگا دیں تو یہ جو ہے اس باب کو ظاہر کرے گا جس سے یہ بن کے آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ آج کی طویل کلاس 3 سبق کے ساتھ جو ایک کل کا رہ گیا تھا ختم ہوئی اختتام پذیر ہوئی تو آئیے دعا پڑھ لیتے ہیں
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں.